السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آج کا ہمارا ناول ہے وحشت عشق، از قلم مریم دستگیر۔ مکمل ناول آج ہم نے ریڈ کرنا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو اچھا لگے گا، تو ہم سٹارٹ لیتے ہیں۔ امی یار اٹھ جا، ہیر غصے سے بولی۔ یار یہ سونے دینا پلیز۔ امی تیرا پیپر ہے صبح، تجھے کوئی فکر ہے کہ نہیں؟ کیا پیپر؟ میرا پیپر؟ او مائی گوڈ، مجھے تو یاد ہی نہیں تھا۔ ہما جلدی سے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے بولی۔ پر ہیر یار پیپر تو تیرا بھی ہے نا؟ ہما جمائی روکتے ہوئے بولی۔ میرا پیپر ہے تو میں تیری طرح سو تو نہیں رہی۔ اچھا کوئی بات نہیں، پیپر تو ہر 2 ماہ بعد ہوتے ہیں، اب ان 2 ٹکے کے پیپرز کے لیے میں اپنی نیند برباد نہیں کر سکتی۔ ہما دوبارہ سے لیٹے ہوئے بولی۔ واٹ، تو پاگل ہے کیا؟ ہیر چیخ کر بولی۔ نہیں میں پاگل نہیں ہوں، میرا دماغ خراب ہے۔ ہما آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے بولی۔ تیرا کچھ نہیں ہو سکتا، ہیر افسوس سے سر ہلاتے ہوئے بولی، جبکہ دوسری ہما ایک بار پھر سے بستر اوڑھ کر سو چکی تھی۔ ہیر اور ہما دونوں BBA 3rd سیمسٹر کی اسٹوڈنٹ تھی۔ ہیر خاموش طبع لڑکی تھی، جبکہ دوسری طرف ہما انتہا کی سرپری لڑکی تھی۔ ہر کام اور لڑائی میں پیش پیش۔ ملک ہاؤس میں 2 فیملیاں آباد تھیں۔ ملک صاحب کے 2 بیٹے، احمد ملک اور عمر ملک، اور ایک بیٹی وجیہہ ملک تھی۔ احمد ملک کا ایک بیٹا وجاہت ملک، عمر ملک کا ایک بیٹا نعمان ملک اور ایک بیٹی نعمانہ ملک، جبکہ وجیہہ ملک کی ایک بیٹی ہیر ملک تھی۔ ہیر 7 سال کی تھی جب وہ وجیہہ اور ان کے شوہر ایک حادثے میں چل بسے، لیکن جاتے جاتے ہیر ملک کو وجاہت ملک کا ساتھ تھما گئے۔ ہیر، ہما نے آواز دی۔ یار تم اپنے گھر کیوں نہیں جاتی؟ تو کبھی کسی ویکینڈ پر اپنے گھر نہیں گئی؟ جبکہ ہما کی بات پر ہیر کے چہرے پر سایہ لے رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ تو میرے بجائے پیپر پر دھیان دے، تیرے لیے زیادہ بہتر ہے۔ ہیر خود کو سنبھالتے ہوئے بولی۔ یار افسوس ہوتا ہے مجھے اپنی چوائس پر کہ میں نے تجھے اپنی دوست بنایا، مجھے نہیں پتا تھا کہ میری چوائس اتنی خراب بھی ہو سکتی ہے۔ ہما منہ بنا کر بولی، جبکہ ہیر کان لپیٹے اپنی کتاب میں مصروف ہو چکی تھی۔ تو مجبوراً ہما کو مرتے کیا نہ کرتا کی مصادق پڑھنا پڑا۔ پیپر بخیر و عافیت انجام پا چکے تھے۔ نئے سیمسٹر کا آغاز تھا۔ ہر بچہ نئے سیمسٹر کے لیے پرجوش تھا، جس میں ہما کا جوش تو دینی تھا، جبکہ ہیر کے لیے کوئی چیز معنی نہیں رکھتی تھی۔ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، بس جو ہی ہو رہا ہے ہونے دو۔ ہیر، ہما نے آواز دی۔ ہاں ہیر اپنا اسکارف سیٹ کرتے ہوئے بولی۔ آج اس سیمسٹر کا فرسٹ ڈے ہے، تو کچھ نیا ہونا چاہیے، جیسے کہ ہیر اب مکمل ہما کی طرف گھوم کر بولی، جیسے کہ نیو اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں۔ دیکھ ہما، میں تجھے بتا رہی ہوں، میں کسی کام میں تیرا ساتھ نہیں دے رہی۔ ہیر ہما کو وارن کرتے ہوئے بولی۔ یار تو اتنی ڈرپوک کیوں ہے؟ ہما بولی۔ تو جو مرضی بول، آج میں تیری باتوں میں نہیں آنے والی، ہیر نے صاف جواب دیا۔ ہیر اور ہما یونی داخل ہوئی۔ ہر بچہ پرجوش نظر آ رہا تھا، لیکن دوسری طرف کچھ بچے ڈرے ڈرے بھی نظر آ رہے تھے۔ ایکسکیوز می میم، ایک لڑکا ہیر سے مخاطب ہوا۔ یس، ہیر پیچھے کو مڑ کر بولی۔ کیا آپ مجھے ایڈمن کا آفس بتا سکتے ہیں؟ جی کیوں نہیں، ہیر کے بولنے سے پہلے ہما نے جواب دیا، اور پھر ہما نے اس اجنبی کو ایڈمن کے آفس کا راستہ سمجھایا۔ یار تو نے غلط راستہ کیوں بتایا؟ ہیر نے پوچھا۔ تو کہ صحیح بتا دیتی، بکرا خود چل کے آیا تھا، ایسے تو میں جانے نہیں تھی دے سکتی۔ وجاہت سارا گھوم کر پھر اسی جگہ موجود تھا جہاں سے اس لڑکی نے اسے ایڈریس سمجھایا تھا۔ ارے کیا ہوا، آفس نہیں ملا آپ کو؟ ہما پاس آ کر بولی۔ نہیں سوری، ایکچولی میں نے لیفٹ سائڈ بولا تھا، لیکن جانا رائٹ سائڈ پر تھا۔ تھینک یو، جا میرا بچہ جا، ہما ہنستے ہوئے بولی، کیونکہ وہ اب ایک بار پھر سے اسی شخص کو بیوقوف بنا چکی تھی۔ ہما تو اچھا نہیں کر رہی، وٹ ایور، اور وہ ہیر کو کھینچتی ہوئی کلاس کی جانب چل دی۔ سنا ہے فرانس کے کوئی نیو سر آئے ہیں؟ ہما ہیر کے کان میں گھستی ہوئی بولی۔ تو نے سنا ہے تو صحیح ہی سنا ہوگا، میری BBC نیوز۔ ہیر مسکرا کر بولی۔ ہیر کی بات پر ہما شرمندہ ہونے کے بجائے ایک انداز سے مسکرائی اور اسی وقت سے کلاس میں داخل ہوئے، جبکہ نیو سر کو دیکھ کر ہما اور ہیر دونوں کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ اوکے گائز، ایز یو نو آئی ایم یور نیو فائنانس ٹیچر. My
name is وجاہت ملک and now it's your turn. تو مس آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں. وجاہت ہما کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا. ہما جو بت بنے سر کو دیکھ رہی تھی جلدی سے کھڑی ہو گئی. ہما بڑی پھنسی تو سر سے پنگا لے لیا. ہما نے دل میں سوچا اور انٹرویو کروانے لگی. ہما کے بعد ہیر نے اپنا انٹروڈکشن کروایا. ہیر کے نام پر وجاہت ٹھٹکا، لیکن پھر سوچا ہیر کسی اور کا نام بھی تو ہو سکتا ہے، اور پھر باری باری سب نے اپنا تعارف کروایا. اوکے کلاس، ہم کل سے اپنی کلاس کنٹینیو کریں گے. اچھا ہوا تیرے ساتھ، ایسا ہی ہونا چاہیے. ہیر بولی. بس کر دے، تیری جیسی دوست کے ہوتے ہوئے مجھے دشمن کی کیا ضرورت ہے؟ 10 بار یہی بات بول چکی ہے. ہما تب کر بولی. میں تو اس بات پر حیران ہوں کہ سر نے کچھ کہا کیوں نہیں، لگتا میری خوبصورتی کے قائل ہو گئے ہیں. ہما ایک ادا سے بولی، بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے بولی. یہ منہ اور مسور کی دال. ہیر چڑھ کر بولی. تو جلتی رہنا میری بیوٹی سے. ہما چیخ کر بولی. ہاں حسن گر رہا ہے، وہ دیکھ نیچے پڑا ہوا. ہیر نے تب کر جواب دیا، جبکہ ہما کے تو مانو سر پر لگی ہو تلوں بجھی. وہ پیر پٹکتی ہوئی وہاں سے اٹھ کر چلی گئی. رومانہ صوفے پر بیٹھی ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھی کہ اس کی نظر اندر آتے وجاہت پر پڑی. ہائے وجاہت. رومانہ وجاہت کو دیکھ کر بولی. السلام علیکم. وجاہت نے رومانہ کو شرمندہ کرنا چاہا، لیکن رومانہ نے شرمندہ ہونا کہاں سیکھا تھا. کیسے ہو؟ رومانہ مسکرا کر بولی. رومانہ ویسے تمہارا نہیں خیال کہ میں تم سے 3 سال بڑا ہوں تو تمہیں مجھے بھائی بولنا چاہیے. وجاہت نے مسکرا کر چوٹ کی، پر مقابل بھی رومانہ تھی. نہیں، ایسے خیال میں لاتی ہی نہیں، اور ایسے بھی خوبصورت لڑکوں کو میں بھائی نہیں بناتی. تم بھی کسی خوبصورت لڑکی کو میرا خیال ہے بہن نہیں بنانا چاہو گے. رومانہ ایک ادا سے بولی. ہاں بات تو تمہاری ٹھیک ہے، کوئی بیوقوف ہی ہے جو کسی خوبصورت لڑکی کو بہن بنائے گا، پر شرط یہ ہے کہ کوئی خوبصورت لڑکی نظر تو آئے. وجاہت نے مسکراتے ہوئے ایک اور چوٹ کی. رومانہ وجاہت کی بات پر تلملا کر رہ گئی. ہیر یار، وارڈن بتا رہی تھی کہ اب ہمارے روم میں ایک اور لڑکی رہے گی. ہما منہ بنا کر بولی. ہاں تو ہر روم میں 3 لڑکیاں رہتی ہیں، اور کوئی لڑکی نہیں تھی، اس لیے ہم دونوں رہ رہی تھی، اور اگر کوئی آئے گی تو وہ یقیناً اب ہمارے ساتھ ہی رہے گی. پھر مسکرا کر بولی. تجھے تو کچھ بتانا ہی فضول ہے. ہما منہ بنا کر بولی. دیکھا اس لڑکی کا میں ایسا جینا حرام کروں گی کہ خود ہی بھاگ جائے گی. دیکھنا کوئی ٹکر کے نہ مل جائے اور وہ تجھے ہی بھاگنے پر مجبور نہ کر دے. ہی مسکرا کر بولی. نہیں تو آج مجھے بتا ہی دے کہ تو میری دشمن ہے یا دوست. ہما تلملا کر بولی. جیسا تجھے بہتر لگے ویسے وہی سمجھ لے. ہیر کندھے اچکا کر بولی. یہ کون ہے؟ ہما ٹاول سے بال سکھاتے ہوئے بولی. ہماری نیو روم میٹ عروج فاطمہ. ہیر مسکرا کر بولی. ہاں اور عروج یہ میری فرینڈ ہما اکبر. دکھنے میں عروج کم زبان زیادہ ہے. ہما نے پہلا وار کیا. دیکھنا کہیں آپ ہی نہ آ جائے. مقابل نے سامنے سے بھی وار کیا، جبکہ ہما کے ہاتھ سے ٹاول گرتا گرتا بچا اور ہیر کو کھانسی کا دورہ پڑا. لگتا ہے میری دعا قبول ہوگی، اور ہما کی ٹکر کا بھی آ گیا کوئی. ہیر کے کھانسنے پر ہما نے ہیر کو گھورا. یہ تمہارا بیڈ ہو اور کوشش کرنا ہم سے دور رہنا. ہما چیخ کر بولی. ہاں کوشش کروں گی. مجھے ویسے بھی آپ کرونے کی مریض لگ رہی. عروج نے مسکراتے ہوئے ایک اور وار کیا. عروج کی بات سن کر تو مانو ہما کو آگ ہی لگ گئی. میں تک صرف مریض لگ رہی ہوں اور مجھے تو تم ہی کرونا وائرس لگ رہی ہو. ہما نے بھی مسکراتے ہوئے اگلا وار کیا، جبکہ ہیر کان لپیٹ کر اپنے بستر میں گھس چکی تھی. ہیر، ہما اور عروج کلاس میں اکٹھی بیٹھی. ہیر کی عروج سے بھی دوستی ہو چکی تھی، اس لیے آج وہ بھی ساتھ ساتھ تھی، اور یہ بات ہما کو غصہ دلانے کو کافی تھی. کچھ ہی دیر میں وجاہت کلاس میں داخل ہوا تو سب سیدھے ہو کے بیٹھ گئے. اوکے کلاس، تو کلاس سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک ایکٹیویٹی ہو جائے. یہ سر ساری کلاس بولی. اوکے تو سب ایک بائے ایک اپنی ایک اسٹرینتھ بتائیں. مس ہیر، آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں. تو مس ہیر، آپ کو اپنی ایک خوبی بتانی ہوگی. آئی ایم اے گڈ پریٹینڈر. ہیر مسکرا کر بولی. ہیر کی بات پر وجاہت نے آئی برو اچکائے. پلان دیکھیں، چلیں دیکھیں گے. مس ڈونٹ مائنڈ بٹ آپ کا نام کچھ عجیب نہیں؟ اولڈ فیشن. کیونکہ سر ہیر کے گھر والے اولڈ فیشن ہے اور نام بھی انہوں نے رکھا. اس وقت ہیر چھوٹی تھی، ورنہ آپ
ورنہ اپنا نام خود رکھ لیتی۔ ہیر کے بجائے عروج نے جواب دیا۔ عروج کی بات پر ساری کلاس میں کہہ کے گونجنے لگے۔ اوکے نیکسٹ مس آپ۔ وجاہت عروج کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ سر میں عروج کھڑے ہوئے بولی۔ جی مس آپ۔ مس میں نے آپ کو اسمائل کرنے کو نہیں بولا۔ کچھ دیر بعد وجاہت بولا۔ مس آپ بتائیں۔ وجاہت ہما کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ ویسے آپ تو لوگوں کو بیوقوف ہی بناتی ہوں گی۔ وجاہت سر نے ہما پر چوٹ کی۔ وجاہت کی بات پر ہما نے شرمندہ ہونے کے بجائے اپنے دانتوں کی نمائش کی۔ مس آپ اپنی کوئی خوبی بتائیں۔ سر اب میں کیا اپنی تعریف خود کروں، یہ تو اپنے منہ میاں مٹھو بننے والی بات ہوئی۔ ویسے ہیں تو مجھ میں خوبیاں ہی وقت کے ساتھ ساتھ آپ بھی قائل ہو جائیں گے، دیکھنا کہیں قائل کے ساتھ ساتھ گھائل بھی نہ ہو جائیں۔ عروج کی زبان پر ایک بار پھر سے کھجلی ہوئی۔ ایک بار پھر سے ساری کلاس بھی دبی دبی ہنسی گونجی۔ ایکسکیوز می مس، کیا ہم یہاں بیٹھ سکتے ہیں؟ احمد اور شہریار ہیر لوگوں کے پاس بیٹھتے ہوئے بولے۔ پر آپ لوگ تو بیٹھ چکے ہیں۔ ہما ترک کر بولی۔ مس آپ کیا صبح کڑیلوں کا جوس پی کر آتی ہیں؟ شہری شرمندہ ہوتے ہوئے بولا۔ نہیں خون۔ ہما ایک بار پھر سے ترک کر بولی۔ مس آپ کی سہیلیاں تو بہت باتونی ہیں، پر آپ کو کبھی بولتے نہیں دیکھا۔ شہری ہیر سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا۔ جی میری بس باری نہیں آتی۔ ہیر کی بات پر جہاں شہری اور احمد کا کہکا گونجا، وہیں ہما اور عروج نے ہیر کو گھوڑی سے نوازا۔ آج جمعہ تو سب اپنے اپنے گھر جا رہے تھے۔ ہیر کو بھی چاروں نچار گھر جانا پڑ رہا تھا۔ پچھلے 1 ماہ سے وہ گھر نہیں گئی تھی۔ جہاں باقی سب کی یاد آتی تھی، وہیں سمرا، مامی اور نمانہ کا رویہ اس کو گھر جانے سے روکتا تھا۔ ہمیشہ وہ ہیر کی انسلٹ کرتی ہی آئی تھی۔ ہیر تجھے کون لینے آ رہا ہے؟ ہما تیار ہوتے ہوئے بولی۔ پتہ نہیں، ڈرائیور ہی لینے آئے گا شاید۔ ہم صحیح۔ کچھ دیر میں ہیر کا بلاوا آ گیا اور ہیر ہما اور عروج سے مل کر چل دی۔ ہیر ملک صاحب اور بی جان سے مل کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ ہیر سمیرہ بی بی وجاہت کی ماں ہیر کے کمرے میں آئی۔ جی مامی، میری بچی آ گئی اور مجھ سے ملی بنا ہی کمرے میں چلی گئی۔ مامی آپ نظر نہیں آئیں اور مجھے یقین تھا آپ خود ہی چلی آئیں گی۔ ہیر اپنی مامی کے گلے لگتے ہوئے بولی۔ چلو فریش ہو جاؤ، نیچے آؤ جاؤ، میں کھانا لگاتی ہوں۔ جی مامی۔ ہیر چینج کرنے نیچے آئی۔ سب لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ ہیر بھی سلام لے کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر میں وجاہت بھی لاؤنج میں داخل ہوا اور نے چہرے کو دیکھ کر ٹھٹکا۔ ہیر ملک۔ اب اس نام پر وجاہت کو اپنا ٹھٹکنا یاد آیا، جبکہ ہیر بت بنی بیٹھی تھی۔ ہائے وجاہت، ادھر آ جاؤ۔ وجاہت کو دیکھ کر نمانہ بولی۔ شکریہ۔ وجاہت بی جان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ وجاہت کے یوں اگنور کرنے پر نمانہ تلملا کر رہ گئی، جبکہ بی جان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ ہیر بچے۔ جی مامی، یہ لو چائے۔ پر مامی میں تو چائے نہیں پیتی۔ ہیر منہ بسول کر بولی۔ تو آپ کو کس نے کہا کہ یہ آپ کے لیے ہے چائے؟ پھر ہیر چائے کا کپ پکڑتے ہوئے بولا۔ پھر یہ کہ وجاہت کو دے کر آؤ۔ میں نو مامی، کبھی بھی نہیں۔ کیوں نہیں جاؤ گی؟ سمیرہ بیگم ہیر کی طرف مڑتے ہوئے بولی۔ وہ کیا؟ کچھ نہیں، لائیں میں چائے دے آتی ہوں۔ ہیر چائے پکڑتے ہوئے بولی۔ شاباش لے جاؤ۔ اوکے مامی۔ اللہ جی آپ بچا لو اس ڈریکولا، اگر ابھی کچھ غلط ہو گیا تو کلاس میں بدلہ لیں گے۔ ہیر چائے پکڑ کر سوچتے ہوئے بولی۔ کیا ہوا ہیر، ادھر کیوں کھڑی ہو؟ نمانہ ہیر کو کھڑے دیکھ کر بولی۔ آپی یہ مامی نے وجاہت کے لیے چائے دی ہے۔ لاؤ میں دے آؤں۔ نمانہ بولی۔ یہ لیں آپی، تھینک یو سو مچ۔ ہیر نمانہ کو چائے پکڑاتے ہوئے بولی۔ شکر ہے بچ گئی، ورنہ بڑا پھنسنا تھا تو نے۔ ہیر اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے بولی۔ شکر ہے تو آئی، تمہارا ویٹ کر کر کے میں بوڑھی ہو گئی تھی۔ ہما ہیر کے گلے لگتے ہوئے بولی۔ ہما کے بعد ہیر عروج سے ملی۔ کیسی ہو عروج؟ ہیر عروج سے مخاطب ہوئی۔ بہت پیاری۔ عروج اترا کر بولی۔ خوش فہمی اچھی چیز ہے، پر اتنی بھی نہیں۔ ہما ترک کر بولی۔ تم میری بیوٹی سے جیلس ہو رہی ہو۔ عروج اپنے کندھے تک آتے بالوں کو جھٹکتے ہوئے بولی۔ ہوں جیلس بھی اب تم سے ہونا، باقی تو دنیا ختم ہو گئی ہے۔ پلیز اب یہ تم لوگ لڑنا بند کرو۔ عروج کے بولنے سے پہلے ہیر بولی۔ ہیر کی بات سن کر دونوں خاموش ہو گئی۔ فرسٹ کلاس ای کامرس کی تھی، تینوں کلاس میں موجود تھی۔ یار میرا آج کلاس لینے کو دل نہیں چاہ رہا۔ ہما بولی۔ تیرا کبھی چاہا بھی ہے؟ ہیر بولی۔ چپ کر کے کلاس میں بیٹھو، میں کہیں نہیں جا رہی۔ ہیر نے ہری جھنڈی دکھائی۔
ہما نے مدد طلب نظروں سے عروج کی طرف دیکھا. چل تیرے لیے ایک کلاس قربان کی ہو، جب ہم نہیں کلاس لیں گے تو ہیر بھی نہیں لے گی. عروج بیگ اٹھاتے ہوئے بولی. نہیں، مجھے تو تم لوگ معاف رکھو، چپ کر کے چلو اس سے پہلے کہ سر آ جائے. عروج ہیر کو بازو سے پکڑتے ہوئے بولی. اب تینوں یونیک کے لون میں بیٹھی تھی. یار تم لوگوں نے کلاس نہیں لینی تھی تو اتنے صبح صبح یونی آنے کی کیا ضرورت تھی. ہیلو گرلز. احمر اور شہری تینوں کو دیکھ کر ان کی طرف آتے ہوئے بولے. فرسٹ کلاس تھی تو تم لوگ ادھر کیا کر رہے ہو؟ شہری نے پوچھا. کنچے کھیل رہے ہیں، کھیلو گے؟ عروج بولی. آپ کے ساتھ کنچے تو کیا، ہم کچھ بھی کھیلنے کو تیار ہیں. احمد ایک جذب سے بولا. یہ کون ہے؟ ہما ان کے ساتھ کھڑے ایک لڑکے کو دیکھ کر بولی. یہ ہمارا دوست باسط، اور باسط یہ ہماری فرینڈز مس ہیر، اور یہ ہما اینڈ مس عروج فاطمہ. یہ کہیں نہ کہیں کسی کا زوال ہے. شہری احمد کی طرف دیکھ کر آنکھ دبا کر بولا. یہ کسی اور ڈپارٹمنٹ سے ہے. ہما نے ایک اور سوال کیا. اس کی جاسوسی فطرت جو جاگ اٹھی تھی. حیرت یہ تجھے نہیں پتا ان کا، جس کو ساری یونی کا پتا ہوتا. ہیر نے ہما پر چوٹ کی. میری چھوڑ، آج کل تو تجھے بھی پڑ لگ گئے ہیں. ہما نے تلملا کر جواب دیا. خیر چھوڑو یار، اگر کلاس مس کی ہے تو چلو کچھ پی آئیں. عروج بولی. عروج کی بات پر سب اتفاق کرتے ہوئے اٹھ گئے. یار تم لوگ چلو، مجھے ایک کتاب ایشو کروانی ہے، میں وہ کروا کے آتی ہوں. ہیر رکتے ہوئے بولی. اوکے جلدی آ جانا، میں بھی آپ کے ساتھ آؤں. شہری ہیر سے مخاطب ہوا. ایک کتاب اٹھانی ہے، وہ ہیر خود اٹھا لے گی. ہیر کے بجائے عروج نے جواب دیا. عروج کی بات پر شہری شرمندہ ہو گیا. ہیر کتاب لے کر نکل رہی تھی کہ اپنے نام کی پکار سن کر رک گئی. تم ادھر کیا کر رہی ہو؟ وجاہت ہیر کے سامنے آ کر بولا. وہ میں بک لینے آئی تھی لائبریری سے. تمہاری تو کلاس ہے نا؟ وجاہت نے ایک اور سوال کیا. وجاہت کے سوال پر ہیر گڑبڑا گئی. وہ کیا؟ وہ میری فرینڈز کلاس نہیں لے رہی تھی تو انہوں نے مجھے بھی جانے نہیں دیا. واو ونڈرفل. کیا بہانہ ہے مس ہیر، آپ یہاں پڑھنے آتی ہیں نہ کہ اپنی سہیلیوں کو خوش کرنے. میں آپ کی پابند نہیں ہوں، آپ میرے لیکچرار ہیں، میں آپ کی عزت کرتی ہوں، پر اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ میں اپنے ہر افعال کی آپ کے سامنے جواب دہ ہوں. پھر یہ کہہ کر جانے لگی کہ وجاہت ہیر کی کلائی پکڑتے ہوئے ہیر کے سامنے آئے. مسز وجاہت ملک، شاید آپ بھول رہی ہیں کہ آپ اپنے ہر افعال پر میرے سامنے جواب دہ ہیں. My name is Miss ہیر ملک. Don't call me Mrs. وجاہت ملک. ہیر تنفر سے بولی اور وجاہت کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے وہاں سے چل دی. ہیر بستر پر لیٹی وجاہت کی باتیں یاد کر رہی تھی. سمجھتا کیا ہے خود کو، کبھی اپنا لیا کبھی چھوڑ دیا. کھلونا سمجھ رکھا ہے کیا، کبھی اپنا لیا کبھی چھوڑ دیا. تو مس وجاہت ملک، یہ آپ کی بھول ہے کہ اس بار آپ ہیر ملک سے کھیل جائیں گے. ہیر کے چہرے پر ایک تلخ سی مسکراہٹ تھی. کیا بات ہے ہیر، آج بہت خاموش ہو؟ ہما ہیر کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی. وہ پہلے کب زیادہ بولتی ہے، وہ تو بس تمہاری ہی زبان ہر وقت اپنے جوہر دکھاتی ہے. عروج بھی ان کے ساتھ بیٹھتے ہوئے بولی. تم سے کسی نے بات کی؟ ہما ترک کر بولی. بات تو میں نے بھی تم سے نہیں کی، پر تمہیں میری بات پر مرچیں کیوں لگ رہی ہیں؟ لگتا ہے تمہیں فیل ہوئی ہے. کیا کھایا تم نے ابھی؟ ہما نے پوچھا. ابھی تو کچھ نہیں کھایا. عروج سوچتے ہوئے بولی. کھانا بھی مت. کھانا نہ کھا کے بھی یہ حال ہے، کھا لو گی تو دنیا ہلا دو گی. ہما کی بات پر عروج پیر پٹکتی ہوئی وہاں سے چل دی. ہما. ہاں. ہما عروج کی طرف مڑتے ہوئے بولی. یار ہمارے نئے دوست بنے ہیں، ان کو کچھ خراج دینا تو بنتا ہے. عروج اپنی آنکھوں میں شیطانی چمک لے کر بولی. عروج کی بات پر ہما کے ہونٹوں پر الو سی مسکراہٹ آئی. عروج تمہارا نہیں خیال ہمیں دوستی کر لینی چاہیے، ہماری سوچ کافی ملتی ہے ایک دوسرے سے. اوکے فرینڈز. عروج ہاتھ آگے کرتے ہوئے بولی. فرینڈز. ہما عروج سے ہاتھ ملاتے ہوئے بولی. لو ہو گیا بیڑا غرق. ہیر بڑبڑائی. کس کا؟ دونوں ہیر کی طرف مڑتے ہوئے بولی. یونی کا. تم دونوں کے ہاتھوں. ہیر کی بات پر دونوں کھلکھلا کر ہنسی. ہائے فرینڈز. ہما احمر لوگوں کو دیکھ کر بولی. ہائے ہماری خوش نصیبی کہ آپ ہم سے مخاطب ہیں. شہری ہما کو دیکھ کر بولا. تم لوگ ہمارے دوست بنے ہو تو اس خوشی میں ہم نے سیلیبریشن رکھی ہے. واو. کدھر؟ شہری چہک کر بولا، جبکہ باسط اور احمد خاموش تماشائی بنے کھڑے تھے. میں ایڈریس اور ٹائم ٹیکسٹ کر دیتی ہوں. ہما معصومیت سے بولی. اوکے ڈن. ہما عروج کی طرف دیکھ کر بولی اور دونوں کی آنکھوں میں شیطانی چمک ابھری. آئے بڑے ہماری دوست بننے والے. عروج اور ہما کھلکھلا کر ہنسی. یار نہیں کرو ایسا، دیکھو بہت پچھتاؤ گی. ہیر دونوں کو وارن کرتے ہوئے بولی.
کوئی نہیں چلے گا، ہما اور عروج یک زبان ہو کر بولی۔ تم دونوں پاگل ہو گئی ہو؟ ہیر تب کر بولی۔ نہیں ہم پاگل نہیں ہیں، ہمارا دماغ خراب ہے، ہما اور عروج ایک بار پھر سے یک زبان ہو کر بولی۔ دماغ خراب ہونے کے لیے دماغ کا پاس ہونا بھی ضروری ہے، جبکہ تم دونوں کا تو دماغ ہی دور دور تک کوئی تعلق نہیں دماغ سے۔ کی بات پر دونوں نے قدے اچکائے جبکہ جیسے کہہ رہی ہوں لگی رہو، ہمیں فرق نہیں پڑتا۔ گائز 5 بجے ہوٹل میں ہماری فرینڈشپ پارٹی ہے، شہری نے سب کو انفارم کیا۔ گائز وہ ہمیں پارٹی دے رہی ہیں تو ہمیں ان کے لیے گفٹ لے کر بھی جانے چاہیے، باسط نے کہا۔ بالکل لے کر جانے چاہیے، شہری نے جواب دیا۔ چلو پھر گفٹ لینے چلیں، احمد نے کہا۔ میں تو لے آیا، تم لوگ بھی لے آؤ، باسط نے کہا۔ واٹ، تم بڑا گھنا میسنا نکلا، احمد اور شہری باسط کو گھور کر بولے۔ سب ہوٹل میں موجود تھے اور ادھر ادھر کے ہانک رہے تھے۔ کچھ دیر میں کھانا آ گیا، سب کھانے کے ساتھ ساتھ باتوں میں مصروف تھے۔ باسط کے فون کی بیپ بجی۔ ویٹ گائز، کوئی فون یوز نہیں کرے گا، نکالے سب اپنا اپنا فون اور والیٹ اور ادھر رکھیں، ہما جلدی سے بولی جیسے اس فون کی بیپ ناگوار گزری ہو۔ سب نے اپنے والیٹ اور فون نکال کر ٹیبل پر رکھ دیے۔ ہم لوگ ہاتھ دھو کر آئے، ہما کھانا کھا کر بولی اور تینوں لڑکیاں ہاتھ دھونے چل دیں۔ کافی وقت گزر چکا تھا لیکن وہ ابھی تک واپس نہیں آئی تھی، میں دیکھ کر آتا ہوں، باسط بولا۔ جاؤ، اب جہاں نہیں رہے، شہری نے بولا۔ میرے پاؤں، کیا تمہارے پاؤں؟ میرے پاؤں زمین سے چپک گئے ہیں، ہل نہیں رہے، باسط گھبرا کر بولا۔ وٹ، کیا کہہ رہا ہے، تیرا دماغ تو ٹھیک ہے، شہری اور احمد ایک ساتھ بولے۔ یار میں سچ کہہ رہا ہوں، باسط کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں، میرے پاؤں بھی نہیں ہل رہے۔ اب کی بار احمد بولا۔ ہاں، دونوں نے شہری کی طرف دیکھا اور شہری نے اپنے پاؤں کی طرف۔ نو پلیز، شہری گھبرا کر بولا۔ لیکن اگر اس کے دو دوست بے وقوف بنے تھے تو وہ کیسے بچ سکتا تھا؟ انہوں نے اپنے فون لینے چاہے، پر یہ کیا، فون اور والیٹ بھی غائب تھے۔ اب تو وہ تینوں باقاعدہ رونے والے ہو گئے تھے، آج کا کھانا یادگار کھانا بننے والا تھا۔ اما اور عروج اپنے بیڈ پر بیٹھی کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ اف یار، بہت بری ہوئی بیچاروں کے ساتھ، آج کے بعد کسی لڑکی کے ساتھ کھانا کھانے نہیں جائیں گے، عروج بولی۔ ہاں، اگر گئے بھی تو جانے سے پہلے 10 بار سوچیں گے، ہما پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ یار میرا تو ہنس ہنس کر پیٹ میں درد ہو رہا ہے، ویسے باسط کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ تو معصوم ہے، ہما افسوس سے بولی۔ اچھا چھوڑ، جو انہوں نے ہمیں گفٹ دیے ہیں وہ کدھر ہیں، لاؤ تو دیکھیں، عروج گفٹ کا یاد آنے پر بولی۔ پہلے انہوں نے احمد اور شہری کا گفٹ کھولا، اس میں ڈھیر ساری ڈفرینٹ فلیورز کی چاکلیٹ تھیں۔ واؤ، ہما اور عروج کی آنکھوں میں ستائش ابھری۔ انہوں نے تم لوگوں کو چاکلیٹ دی اور تم لوگ نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ ہیر نے دونوں کو شرمندہ کرنا چاہا۔ تو چپ کر، ہما باسط کا والا گفٹ کھول، عروج چہک کر بولی۔ لیکن باسط کا گفٹ کھولتے ہی دونوں کے کمرے میں چیخیں گونجنے لگی، جبکہ ہیر سہمی ہوئی نظروں سے کبھی گفٹ کو دیکھتی تو کبھی چیخیں مارتی عروج اور ہما کو، لیکن سمجھ آتے ہی کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ ہیر کو ہنستے ہوئے دیکھ ہما اور عروج بھی خاموش ہوگی۔ کیا کہہ رہی تھی؟ باسط تو معصوم ہے، عروج ہما کو گھورتی ہوئی بولی، جبکہ ہما ابھی بھی گفٹ کو گھور رہی تھی کیونکہ باسط کے گفٹ میں ڈھیروں مڑے ہوئے کوکروچ پڑے تھے۔ جلدی چلو، سر وجاہت کی کلاس ہے، ہما تیز تیز چلتے ہوئے بولی۔ یار مجھے تو کلاس سے زیادہ جلدی اپنے دوستوں سے ملنے کی ہے، عروج اپنی ہنسی ضبط کرتے ہوئے بولی۔ وہ جیسے ہی کلاس میں داخل ہوئے، کلاس سٹارٹ ہو گئی۔ یار کب کلاس ختم ہوگی، اب مجھ سے مزید حوصلہ نہیں ہو رہا، ہما منہ بنا کر بولی۔ ہاں یار، اور سر بھی کیا سمجھائی جا رہے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی، پتہ نہیں کس پاگل نے اس فائنینس کو ایجاد کیا تھا، عروج منہ بنا کر بولی۔ مجھے لگتا ہے جب میرا رشتہ لینے والے آئیں گے اور میری ساسو ماں نے پوچھا نا کہ بیٹا کیا کیا بنا لیتی ہو، تو میں کہنا ساسو ماں بیلنس شیٹ بنا لیتی ہوں، انکم شیٹ بنا لیتی ہوں اور جنرل لیجر بھی۔ عروج کی بات پر ہما کھلکھلا کر ہنستی، ساری کلاس مڑ کر ہما کی طرف دیکھنے لگی۔ اسٹینڈ اپ مس ہما، وجاہت سر غصے سے بولے۔ کس بات پر ہنسی آ رہی ہے آپ کو، ہمیں بھی بتائیں تاکہ ہم بھی ہنسیں۔ وہ سر، وہ کیا؟ مس عروج آپ کھڑی ہو جائیں، کس بات پر ہنس رہی تھیں یہ؟ پتہ نہیں سر، میں تو اپنا لیکچر لکھ رہی تھی، عروج معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے بولی، جبکہ ہما عروج کی اتنی معصومیت سے جھوٹ بولنے پر حیران رہ گئی۔ بیٹھ جائیں آپ، آئندہ کلاس میں ایسی حرکت نہ ہو، وجاہت غصے سے بولا۔ جی سر، ہما یہ بول کر بیٹھ گئی، جبکہ عروج کے ہونٹوں پر دبی دبی مسکراہٹ تھی۔
گائز کیسی رہی آپ کی کل کی پارٹی؟ ہما احمد لوگوں کے پاس آ کر بولی، اڑے ان سے کیا پوچھ رہی ہو؟ معصوم سے باسط سے پوچھو کیسا گزرا کل کا تجربہ۔ یار تم لوگوں کو ہم پر ترس نہیں آیا؟ شہری رونے والا منہ بنا کر بولا، ایک ہمارے جوتے زمین میں سے چپکا دیے، میں کل نئے جوتے پہن کر گیا تھا، سارے خراب ہو گئے۔ شہری باقاعدہ دہائیاں دیتے ہوئے بولا، ہوڑ دوسرا تم لوگوں نے ہمارے والیٹ اور موبائل بھی لے لیے اور بل بھی پے نہیں کیا۔ ہوڑ ادھر نہ کوئی ہمارے جاننے والا تھا، مینیجر نے اتنی ہماری انسلٹ کی اور سارے ہوٹل کے برتن بھی دھلوائے۔ شہری دکھ سے بولا۔ شہری کی بات سن کر ہما اور عروج ہنسنے لگی۔ ویسے تمہارے دوست نے بھی کم نہیں کیا ہمارے ساتھ۔ عروج اپنی ہنسی روکتے ہوئے بولی، کیا کیا ہمارے دوست نے؟ احمد اور شہری نے اکٹھے پوچھا، جبکہ عروج کی بات پر باسط اپنی مسکراہٹ چھپانے لگا۔ اس نے ہمیں کوکروچ گفٹ کیے، ہما صدمے سے بولی۔ ان کو دیکھ کر ہماری چیخیں نکل گئی۔ اب تینوں لڑکے ہنسنے لگے۔ واہ ہمارا شیر! احمد اور شہری باسط کو تھپکتے ہوئے بولے۔ کیا ہوا ہما، تو لڑ کیوں رہی ہے؟ ہیر ہما کا بازو پکڑ کر بولی۔ اس اسٹوپڈ نے مجھے گالی دی، اس کی ہمت کیسے ہوئی؟ ہما چیختے ہوئے بولی۔ تو نے اسے کیا کہا؟ ہیر اسے خاموش کرواتے ہوئے بولی، میں نے اسے کچھ نہیں کہا، غلطی سے میری اس کے ساتھ ٹکر ہو گئی، اس پہ میری کیا غلطی؟ میں نے سوری کیا، اوپر سے مجھے گالی دے دی ہے۔ اس کی تو ایسی کی تیسی۔ ہما ایک بار پھر اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے بولی، کیا ہو گیا ہما؟ جانے دے۔ کیسے جانے دوں؟ اس نے غلط بات کی، میں کسی کی غلط بات برداشت کیوں کروں؟ ہما اب باقاعدہ چیختے ہوئے بولی، مطلب کیا ہے تمہارا؟ میری جان، غلط بات ہی تو برداشت کرنی ہوتی ہے، غلط بات ہی تو بتاتی ہے کہ کتنی برداشت ہے۔ آپ نے کبھی سنا ہے کسی شخص کو کہتے کہ مجھے صحیح بات برداشت نہیں ہوتی، یا صحیح بات سن کر مجھے غصہ آتا ہے؟ سنا ہے؟ آج تک تم نے ایک غلط بات ہی تو برداشت کرنی ہوتی ہے، اور اس کی دفعہ ہم کہتے ہیں ہم سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی، تو پھر کیسی برداشت ہے ہماری؟ سب حیرانگی سے ہیر کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کبھی نہ بولنے والی لڑکی اگر آج بولی ہے تو سب کو خاموش کروا دیا۔ ہیر غصے سے اٹھ کر وہاں سے چل دی، جبکہ ہما ہیر کی باتوں پر اب شرمندہ ہو رہی تھی۔ سوری ہیر، ہما ہیر کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی۔ کس بات پر؟ ہیر ہما کی طرف دیکھ کر بولی، میں شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دو۔ واقعی صحیح کہا تم نے، ایک غلط بات ہی تو برداشت کرنی ہوتی ہے، اس کی دفعہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہم سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی۔ میں آج کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں گی۔ مجھے خوشی ہوئی کہ تم میری بات سمجھ گئی ہو۔ ہیر ہما کو گلے لگاتے ہوئے بولی، تم سمجھ گئی ہو، اتنا ہی کافی ہے میرے لیے۔ وہ تینوں بیٹھی اسائنمنٹ بنانے میں مصروف تھی کہ ہیر کے فون کی بیپ بجی۔ نعمانہ آپی ہیر حیرانگی سے فون کو دیکھتے ہوئے بولی، السلام علیکم۔ ہیر فون کان کو لگاتے ہوئے بولی، ہاں ہیر کیسی ہو؟ نعمانہ بنا سلام کا جواب دیے بولی، میں ٹھیک ہوں آپی، آپ کیسی ہیں؟ یہ وجاہت کدھر ہے؟ بات کراؤ، میری کال اٹینڈ نہیں کر رہا۔ جی آپی میں دیکھتی ہوں کہ تم نے کیا آپی لگایا ہوتا، بس 3 سال بڑی ہوں تم سے، کوئی 10 سال بڑی نہیں ہوں جو ہر وقت آپی کی رٹ لگائی ہوتی ہے تم نے۔ نعمانہ ہیر کو ڈپٹتے ہوئے بولی، جی میں کم ان سر؟ ہیر وجاہت کے آفس کا دروازہ نوک کرتے ہوئے بولی، یس سر، نعمانہ کی کال ہے، وہ آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہے، شاید آپ کا نمبر آف ہے۔ بیٹھو۔ جی میں کہہ رہا ہوں بیٹھو۔ جی سر۔ فرسٹ آف آل نعمانہ تم سے 3 سال بڑی ہے تو آپ ہی بولا کرو۔ جی، اور دوسرا تم کسی کی نوکر نہیں ہو جو کالز پر بات کرواتی پھرو۔ اور ہیر کا فون پکڑ کر کال بند کر دی۔ جی ہیر اٹھتے ہوئے بولی، میں نے تمہیں جانے کو نہیں کہا۔ وجاہت بولا، احمد لوگوں سے دور رہا کرو۔ ہیر اب کی بار جھٹکے سے اٹھی، میں آپ کی پابند نہیں ہوں، اور یہ حکم آپ کس ہور پر چلائیں، مجھ پر نہیں، سمجھے آپ؟ اور پیر پٹکتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ سمجھتا کیا ہے خود کو؟ ہیر بڑبڑائی، سمجھتا کیا ہے خود کی کو بات نہیں کی مجھ سے؟ مسٹر وجاہت ملک، تم کو اپنا نام بنایا میں نے تو میرا نام بھی نعمانہ ملک نہیں۔ نعمانہ کو جو چیز پسند آ جائے وہ صرف نعمانہ کی ہے۔ نعمانہ نخوت سے بولی۔ اس وقت وہ یہ بات بھول چکی تھی کہ وجاہت ملک کوئی چیز نہیں بلکہ ایک جیتا جاگتا انسان ہے۔ اور ہائے آپی کیا کر رہی ہیں ادھر آپ؟ نومی نعمانہ کے ساتھ بیٹھتے ہوئے بولا، نظر نہیں آ رہا کیا؟ نعمانہ نخوت سے بولی، ہاں نظر تو آ رہا ہے کہ اس وقت آپ مرچیں چبا رہی ہیں جو کسی نہ کسی کی تباہی لانے والی ہیں۔ نومی مسکرا کر بولا، دفعہ ہو جائے یہاں سے۔ نعمانہ غصے سے بولی، جی جو حکم میرا آقا۔ نومی ہنستا ہوا وہاں سے چل دیا۔
ہیر کیا ہوا، تو رو کیوں رہی ہے؟ جبکہ ہیر کی نظریں سامنے ٹی وی کی سکرین پر جمی تھی۔ ارے ہیر یار، وہ صرف ڈرامہ ہے اور کچھ نہیں۔ ارمان سچ میں اجالا کو تھوڑی چھوڑ رہا، وہ صرف ڈرامہ ہے، تم ایویں اتنی سینٹی ہو رہی ہو۔ ہما ہیر کو سمجھاتے ہوئے بولی، وہ اجالا کو ٹھکرا رہا ہے اور میں جانتی ہوں ٹھکرائے جانے پر کیسا درد ہوتا ہے۔ جب کوئی ٹھکراتا ہے تو بہت تکلیف ہوتی ہے، روح کو اندر تک تڑپا دینے والی تکلیف۔ ایسا لگتا ہے ابھی روح پرواز کر جائے گی، سانسیں تھم جائیں گی، لیکن سانسیں تو چلتی ہیں، دل بھی دھڑکتا ہے، لیکن احساس مر جاتے ہیں، جذبات ختم ہو جاتے ہیں، صرف درد اور تکلیف ہی رہ جاتا ہے۔ اس وقت تکلیف ہوتی ہے کہ دل چاہتا ہے آزادی مل جائے زندگی سے، صرف سسکیاں ہی رہ جاتی ہیں زندگی میں۔ ہیر کسی ٹرانس کی کیفیت میں بول رہی تھی، جبکہ روج اور ہما پریشانی سے ہیر کو دیکھ رہی تھی۔ ہیر کا یہ روپ ان دونوں کی سمجھ سے باہر تھا۔ بھلا ہیر کو کس نے ٹھکرایا تھا؟ ہیر جیسی لڑکی کو کون ٹھکرا سکتا تھا؟ خوبصورت تھی، ذہین تھی اور سوگر بھی، لیکن کوئی تو غم تھا جو اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا، جس نے اسے کم گو بنا دیا تھا۔ لیکن شاید آج کچھ جذبات الفاظ بن کر باہر آ گئے تھے۔ ہیر کو جب اپنی غلطی کا احساس ہوا، وہ اٹھ کر واش روم چلی گئی، جبکہ ہما اور عروج حیران و پریشان بیٹھی تھی۔ مس ہیر، کچھ زیادہ ہی آج کل ہواؤں میں اڑ رہی ہو، لگتا ہے پر کاٹنے پڑیں گے تمہارے، جتنا اونچا اڑو گی اتنی ہی بری طرح نیچے گرو گی۔ وجاہت اپنے روم میں چکر کاٹتے ہوئے بولا۔ رومانہ ایک جھٹکے سے کمرے کا دروازہ کھولتی ہوئی وجاہت کے کمرے میں داخل ہوئی۔ تمہیں کسی نے دوسرے کے روم میں داخل ہونے کی تمیز نہیں سکھائی؟ نہیں، کسی نے نہیں سکھائی، تم سکھا دو، تم سے تو میں کچھ بھی سیکھنے کو تیار ہوں۔ رومانہ وجاہت کے پاس آتے ہوئے بولی، اسٹے اوے فرام می۔ وجاہت اپنی مٹھیاں بھیجتے ہوئے بولا، بیبی اٹس ٹو مچ ہارڈ، آئی کانٹ ڈو دس۔ رومانہ اور وجاہت کے قریب ہوتے ہوئے بولی، میں تمہارے یہاں آنے کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ وجاہت خود پر قابو پاتے ہوئے بولا، تمہیں اجازت ہے، تم تو کچھ بھی پوچھ سکتے ہو، یہاں کیوں آئی ہو؟ وجاہت پریشانی پر بل ڈالتے ہوئے بولا، میری کال کیوں نہیں اٹینڈ کر رہے تھے اور ہیر کے فون پر بھی بات نہیں کی؟ کیا کہنا تھا؟ کال کیوں کر رہی تھی؟ مجھے تمہاری یاد آ رہی تھی۔ اس طرح کی چیپ باتیں میرے ساتھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سبجی تم، اور غصے سے کمرے سے واک آؤٹ کر گیا۔ جلدی کرو، فرسٹ کلاس سر وجاہت کی ہے، لیٹ ہو گئے تو بہت انسلٹ کرنی ہے انہوں نے۔ پھر تیار ہوتے ہوئے بولی، روز یار دیکھو یہ ہما کچن میں کیا کر رہی ہے۔ ہیر تپ کر بولی، کیا کر رہی ہو ہما، جلدی کرو، ہم لیٹ ہو رہے ہیں۔ روز کچن میں جاتے ہوئے بولی، میں ناشتہ بنا رہی ہوں مس، ناشتے کا ٹائم نہیں ہے، ہم لیٹ ہو رہے ہیں، ادھر کنٹین سے جا کر کھا لیں گے۔ روز ہما کو سمجھاتے ہوئے بولی، یار پیک کر لیتے ہیں، یوں نہیں جا کر کھا لیں گے، احمد لوگوں کے لیے بھی ناشتہ بنایا ہے میں نے۔ ہما مصروف انداز میں بولی۔ روز نے مشکوک نظروں سے ہما کی طرف دیکھا، کیا ہے، ہمارے دوست ہیں تو میں نے سوچا ان کے لیے بھی ناشتہ بنا لوں، مجھے کسی سازش کی بو آ رہی ہے۔ روز مشکوک سی بولی، نہیں تو ایسے تو کوئی بات نہیں۔ ہما جلدی سے بولی، بات ماننے والی تو نہیں، پر اگر تو کہتی ہے تو مان لیتی ہوں۔ روز مشکوک سی بولی۔ کلاس سٹارٹ ہو چکی تھی۔ مس ہیر اسٹینڈ اپ، وجاہت بولا۔ یس سر۔ ہیر جو اپنی نوٹ بک پر جھکی تھی جلدی سے کھڑے ہوتے ہوئے بولی، کہاں دھیان ہے آپ کے؟ سر میں تو لیکچر سن رہی ہوں۔ ہیر پریشان سی بولی، پر مجھے تو ایسا نہیں لگ رہا سر، میں لیکچر سن رہی ہوں۔ وہ اپنی نوٹ بک دکھاتے ہوئے بولی، اوکے سٹ ڈاؤن اور لیکچر پر دھیان دیں۔ جی سر۔ کلاس ختم ہوتے ہی سب باہر کی طرف چل دیے۔ احمد، ہما نے آواز دی۔ جی احمد رکتا ہوا بولا، میں ناشتہ لے کر آئی ہوں، خود بنا کے لائی ہوں۔ ہائے ہمارے نصیب، جاگ اٹھے۔ شہری جلدی سے بولا، ہم کنٹین میں تم لوگوں کا ویٹ کر رہے ہیں، ادھر آ جاؤ۔ ہما باہر جاتے ہوئے بولی، چلو چلیں، بہت بھوک لگی ہے۔ شہری بولا، یار مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ احمد بیچارگی سے بولا، کس بات کا؟ شہری حیرانگی سے بولا، دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے۔ جواب باسط کی طرف سے آیا۔ مطلب؟ شہری نے حیرانی سے پوچھا۔ یار پچھلی بار انہوں نے کم کیا تھا، ہمیں تو اس بار بھی ڈر لگ رہا ہے۔ او شٹ اپ یار، وہ تو انہوں نے ہمیں تنگ کیا تھا۔ شہری ان کی صفائی دیتا ہوا بولا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی باسط اور احمد کو شہری کے ساتھ چلنا پڑا۔ ہائے گرلز، آگے ہم۔ شہری بیٹھتا ہوا بولا، اڑے آؤ، اتنی دیر لگا دی آنے میں۔ ہما خوش دلی سے بولی، جبکہ عروج اور ہیر تو ہما کی خوش مزاجی پر حیران ہو رہی تھی۔ عروج کو کہیں نہ کہیں خطرے کی بو آ رہی تھی، لیکن یہ خطرہ کس کے لیے تھا، یہ تو کچھ ہی دیر میں پتہ چلنے والا تھا۔ ہما نے سب کو سینڈوچ سرو کیے اور چائے کا آرڈر کیا
اور خود مزے سے کھانے لگی۔ لڑکیوں کو کھاتا دیکھ کر لڑکوں نے بھی کھانا شروع کیا، لیکن پہلا بائٹ ہی انہیں بہت مہنگا پڑا تھا۔ فرسٹ بائٹ لیتے ہی بے ساختہ تینوں کے منہ سے پانی نکلا تھا، جبکہ ان کے پانی بولتے ہی ہما کے منہ سے ہنسی کا فوارہ پھوٹا تھا۔ سینڈوچ میں مرچوں کی زیادتی سے ان کی آنکھوں سے پانی اور کانوں سے دھوئیں نکل رہے تھے، جبکہ روج اور ہیر حیرانگی سے کبھی ہما کو تو کبھی تینوں لڑکوں کو دیکھ رہی تھی۔ ہما نے ہاتھ مار کر پانی نیچے گرا دیا، جبکہ وہ تینوں اٹھ کر کنٹین کی طرف بھاگے۔ کیا ہوا ہے انہیں؟ روج نے پوچھا۔ ہما نے بتاتے ہی روج کی ہنسی میں ہما کی ہنسی بھی شامل ہو گئی، جبکہ نہ چاہتے ہوئے ہیر کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ گائز، اسائنمنٹ ملی ہے مارکیٹنگ کی اور گروپ نوٹس بورڈ پر لگا دیے ہیں۔ ہیر موبائل کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ تجھے کیسے پتا؟ روج بولی۔ گروپ میں میسج آیا اور ٹاپکس بھی گروپ کے ساتھ ہی مینشن ہے۔ چلو پھر چلتے ہیں، دیکھ کے آئیں۔ ہما اٹھتے ہوئے بولی۔ اوکے۔ ہیر اور روج بھی ہما کے ساتھ چل دی۔ یار ادھر تو کافی رش ہے، روج منہ بنا کر بولی۔ اب دیکھنا تو پڑے گا، ہیر نے کہا۔ تینوں آگے بڑھ کر گروپ دیکھنے لگی۔ گروپ دیکھتے ہی روج کے منہ سے بے سختہ چیخ نکلی۔ کیا ہوا؟ ہیر اور ہما پریشانی سے بولی۔ وہ کیا؟ ہمارا گروپ احمر لوگوں کے ساتھ ہے۔ واٹ؟ اب کی بار ہما چیخی۔ یار گے اب ہما پریشانی سے بولی۔ ہاں، جتنا ہم نے انہیں تنگ کیا ہے، انہیں معاف نہیں کریں گے، ہمیں معاف نہیں کریں گے۔ سوری، پریشانی سے بولی، جبکہ ہیر مطمئن سی کھڑی تھی، جبکہ دوسری طرف گروپ دیکھ کر احمر لوگوں کا بھی یہی حال تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس گروپ میں پڑھائی کم اور لڑائی زیادہ ہونی ہے، لیکن اب کام تو کرنا ہی تھا۔ یار زہر دے دو مجھے۔ وہ سب اکٹھے بیٹھے کام کرنے میں مصروف تھے کہ ایک دم سے عروج بولی۔ کیوں، کیا ہوا؟ احمد نے حیرانگی سے پوچھا۔ سب کے کپل بن گئے ہیں، وہ دیکھو، جب ان کے بن سکتے ہیں تو ہمارے کیوں نہیں؟ ہم ہی سنگل گھوم رہے ہیں، عروج چہرے پر بچار کے لیے بولی، جبکہ عروج کی بات پر احمد اور شہری نے کہہ لگایا اور احمد اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ وہ تو پوچھ کے پچھتاتا رہا تھا۔ یار ہمارے گھر والوں کو بھی نہیں خیال آتا، کوئی نہیں، اپنا بھی ٹائم آئے گا۔ روج خود کو حوصلہ دینے والے انداز میں بولی۔ ہاں، جب ڈاکٹر کہے گا ان کو گھر لے جائیں، ان کا ٹائم آ گیا، شہری بولا۔ شہری کی بات پر سب ہنسنے لگے، جبکہ روج نے شہری کو گھور کے دیکھا۔ کس طرح کا لڑکا چاہیے تمہیں؟ باسط نے پوچھا۔ ہم ڈھونڈتے ہیں تمہارے لیے سلار سکندر جیسا۔ روج جھٹ سے بولی۔ یہ سلار سکندر کون ہے؟ احمد حیرت اور غصے کی ملی جلی کیفیت سے بولا۔ میں بھی ہوں، مجھ سے بھی پوچھ لو، اور میرے لیے بھی ایک ادھر ڈھونڈ لینا۔ تمہیں کیسا لڑکا پسند ہے؟ شہری آنکھوں میں پسندگی لیے پوچھنے لگا۔ مجھے لی من ہو جیسا، ہما جلدی سے بولی۔ یہ کون ہے اور کتنا عجیب نام ہے؟ شہری ناک چڑھاتے ہوئے بولا۔ اوئے خبردار، اگر اس کو کچھ کہا تو سمجھے تم؟ ہما غصے سے بولی۔ اچھا وہ ہے کون یہ تو بتاؤ، پھر اس جیسا ڈھونڈتے ہیں۔ شہری پھر سے بولا۔ ترکش ہیرو ہے، ترکش لڑکوں پر مرتی ہے تمہاری دال نہیں گلنے والی۔ عروج ناک چڑھاتے ہوئے بولی۔ واٹ؟ شہری حیرانگی سے بولا۔ یس، اب تم بتاؤ یہ سلار کون ہے؟ احمد نے پوچھا۔ ناول کا ہیرو ہے، سائیکو ہے پورا۔ وہ ایک خبردار، جو میرے سلار کو کچھ کہا، اماما کا ہے سلار۔ ہما نخوت سے بولی۔ کوئی نہیں، میں اس سے دوسری شادی کر لوں گی، عروج مزے سے بولی، جبکہ عروج کی بات پر احمد بل کھا کر رہ گیا۔ ہیر باسط کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ آپ کو بھی کوئی پسند ہے تو بتا دیں، آپ کی سہیلیوں نے تک سے بتا دیا؟ باسط کی بات پر ہیر کی آنکھوں کے سامنے وجاہت کا چہرہ لایا۔ میرا خیال ہے ہم پڑھنے بیٹھے ہیں اور لڑکوں کو چھوڑ کر پڑھائی پر دھیان دینا چاہیے۔ ہیر خود کو سنبھالتے ہوئے بولی اور جلدی سے کتاب پر جھک گئی۔ مبادا کوئی اس کے دل کا حال نہ جان لے۔ شکر ہے یار اسائنمنٹ بن گئی، ورنہ امید نہیں تھی۔ شہری مزے سے بولا۔ ہاں پر ابھی پروجیکٹ رہتا ہے۔ ہما نے منہ بگاڑا۔ یار ویسے ہم لوگ اسائنمنٹ اور پروجیکٹ میں بھی ساتھ ہیں، رب کیوں چاہتا ہے کہ ہم ساتھ ساتھ رہیں؟ باسط نے اپنی طرف سے بہت عقل مندی کی بات کی تھی، کیونکہ رب کو پتہ ہے تم لوگوں کو ہمارے علاوہ کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا، ہمارے جتنا بڑا دل کسی کا نہیں۔ عروج نے ترک کر جواب دیا، جبکہ عروج کی بات پر باسط اپنا سا منہ بنا کر رہ گیا، جبکہ باقی سب نے کہکا لگایا۔ لگتا آج آپ ناشتے میں کریلوں کا جوس پی کر آئی ہیں، باسط نے کہا۔ جی ہاں جی، آپ نے ہی تو بنا کے دیا تھا۔
یاد بھول گیا آپ کو؟ عروج نے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے پوچھا، جبکہ باسط ایک بار پھر سے شرمندہ ہو گیا۔ ہم لوگ آتے ہیں ہما، اٹھتے ہوئے بولی ہیر، اور عروج بھی اس کے ساتھ چل دی۔ یہ کدھر گئی؟ شہری نے حیرانگی سے پوچھا۔ ہمیں کیا پتا، ہمیں بتا کے گئی ہے، باسط نے جل کر جواب دیا۔ ویسے تیری بہت کی عروج نے، تجھے کس نے کہا مکھیوں کے چھتے میں ہاتھ ڈال؟ تو نے وہ کہاوت سنی ہے، اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنا؟ پر تو نے آج اچھل اچھل کر اپنے پاؤں کلہاڑی پر مارے۔ احمد ہنستے ہوئے بولا، جبکہ احمد کی بات پر باسط منہ بنا کر رہ گیا۔ مس ہیر بات سنے وجاہت بولا، تم لوگ چلو میں آتی ہوں۔ ہیر عروج اور ہما سے مخاطب ہوئی۔ اوکے، وہ دونوں ایک ساتھ بولی۔ وجاہت ہیر کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھسیٹتا ہوا ایک سنسان سی جگہ پر لے گیا، یہاں اسٹوڈنٹ کی گزر کم ہی ہوتا تھا۔ ہاتھ چھوڑے میرا، ہیر غصے سے بولی۔ چھوڑنے کے لیے تھوڑی پکڑا ہے مائی ڈیئر ہیر، کیوں بلایا ہے مجھے؟ ہیر نے غصے سے پوچھا۔ تمہیں دیکھنے کو دل چاہ رہا تھا اس لیے، وجاہت مزے سے بولا۔ ہیر نے گھور کر وجاہت کو دیکھا۔ ابھی سے بیویوں کی طرح گھوڑیاں ڈال کر ڈرا رہی ہو؟ وجاہت کی بات پر ہیر تلملا کر رہ گئی۔ تمہیں کہا تھا نا احمد لوگوں سے دور رہو؟ میں نے بھی آپ سے کہا تھا، میں اب کی پابند نہیں ہوں، ہیر نے قوت سے بولی۔ ہیر کا ہاتھ ابھی بھی وجاہت کے ہاتھ میں تھا۔ شاید تم بھول رہی ہو مسز وجاہت کہ آپ میرے نکاح میں ہیں۔ بھول میں نہیں رہی، شاید آپ بھول رہے ہیں مسٹر وجاہت، ملک کے آپ کی نظر میں اس نکاح کی کوئی اہمیت نہیں، اور یہ وہ لڑکی ہے جو آپ ہی کی ٹھکرائی ہوئی ہے۔ اس لڑکی کو ٹھکرا چکے ہیں آپ، تو اب آپ کو یہ نکاح کہاں سے یاد آ رہا ہے؟ کہیں آپ خود بھی تو کہیں سے ٹھوکر کھا کر تو نہیں آئے؟ ہیر نے قوت سے بول کر وجاہت کا ہاتھ جھٹک کر وہاں سے چل دی، جبکہ وجاہت صرف ہیر کو جاتے ہوئے دیکھ کر رہ گیا۔ ایکسکیوز می عروج کچھ لڑکیوں کو دیکھتے ہوئے بولی۔ جیسے ایک لڑکی بولی۔ عروج نے غور سے اس لڑکی کی طرف دیکھا۔ اس لڑکی نے ریڈ شرٹ کے ساتھ جینز پہن رکھی تھی۔ وہ لڑکے کہہ رہے ہیں انہیں آپ بہت اچھی لگتی ہیں اور آپ کا نمبر مانگ رہے ہیں، وہ عروج معصومیت سے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے بولی۔ کون سے والے؟ اس لڑکی نے پوچھا۔ عروج نے احمد لوگوں کی طرف اشارہ کیا۔ اوکے، دیکھتی ہوں میں، وہ لڑکی غصے سے بولی۔ اب آئے گا مزہ، عروج مزے سے بولی۔ مجھے تنگ کر رہے تھے نا؟ آئے بڑے۔ کیا کہہ رہے تھے تم لوگ؟ وہ لڑکی غصے سے بولی۔ وہ ہم کہہ رہے تھے، ایک منٹ، جو بھی کہہ رہے تھے تمہیں کیوں بتائیں؟ شہری نے سوال کیا۔ میرے بارے میں کیا کہہ رہے تھے؟ اس لڑکی نے پوچھا۔ تم کیا مس ورلڈ ہو یا کرائم کی دنیا کی ملکہ جو ہم تمہاری بات کریں گے؟ اب کی بار احمد نے پوچھا۔ کیا کہہ رہے تھے؟ ہمیں یہ لڑکی اچھی لگتی ہے، ہمیں اس کا نمبر چاہیے؟ اب کی بار لڑکی غصے سے بولی۔ تینوں نے غور سے اس لڑکی کی طرف دیکھا۔ سوری، وی ہیو گرل فرینڈز، اب کی بار باسط بولا۔ تو پھر اس لڑکی سے تم نے ایسا کیوں کہا؟ کس لڑکی سے؟ وہ اس لڑکی نے پیچھے مڑ کر دیکھا، لیکن ادھر کوئی نہیں تھا۔ بتاؤ کون سی لڑکی؟ لیکن وہ لڑکی پیر پٹکتی ہوئی وہاں سے چل دی۔ وجاہت بی جان کے روم کا دروازہ نوک کرتے ہوئے بی جان کے روم میں داخل ہوا۔ بی جان، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ ہاں بولو بیٹا، کیا بات ہے؟ میں ہیر سے شادی کرنا چاہتا ہوں، وجاہت نظریں جھکا کر بولا۔ لیکن بیٹا وہ تو تمہاری پسند نہیں تھی۔ پسند نہیں تھی، لیکن اب تو پسند ہے۔ وجاہت بچے، وہ انسان ہے، کوئی کھلونا نہیں، کبھی نہیں پسند کبھی پسند ہے، کل کو پھر کہو گے مجھے نہیں پسند۔ میں بن ماں باپ کے بچی کو کسی ایسے شخص کے حوالے نہیں کر سکتی، مجھے کل کو اپنے رب کے سامنے بھی جوابدہ ہونا ہے، بلکہ میں تو وکیل سے بات کرنے والی تھی۔ بی جان بولی۔ کیا بات؟ وجاہت حیرانگی سے بولا۔ طلاق کے کاغذ تیار کرنے کے لیے بی جان نے دھماکہ کیا۔ واٹ؟ دادو، میں بتا رہا ہوں کبھی بھی ہیر کو طلاق نہیں دوں گا، ہیر میری تھی، میری ہے، میری رہے گی۔ وجاہت یہ کہہ کر غصے سے پیر پٹکتا ہوا چلا گیا۔ ماضی وجیہہ ملک نے مرنے سے پہلے ہیر اور وجاہت کے نکاح کی خواہش کی، لیکن ایسا ہونے سے پہلے ہی وہ اپنے مالک حقیقی سے جا ملی۔ اس وقت وجاہت میٹرک اور ہیر 4 کلاس کی اسٹوڈنٹ تھی۔ وجیہہ ملک کے موت کے 3 سال بعد بی جان نے وجاہت کے لاکھ احتجاج کے باوجود وجاہت کا نکاح ہیر سے کروا دیا۔ وجاہت اور کچھ نہ کر سکا تو اس نے اپنا غصہ 10 سال کی بچی پر نکالا اور اسے بے دردی سے ٹھکرا دیا۔ وہ چھوٹی سی بچی ان باتوں سے ابھی نہ واقف تھی، لیکن لہجے سمجھتی تھی۔ وجاہت کے الفاظ بے شک سمجھ نہ آئے، لیکن اس کے ذہن میں نقش کر گئے اور بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ مزید پختہ ہو گئے، اور اب وہ ان الفاظ کا مطلب جانتی تھی، اور جانتی تھی کہ وہ ٹھکرائی ہوئی لڑکی ہے، اور وہ یہ بھی اچھے سے جانتی تھی ایک ٹھکرائی ہوئی لڑکی کے معاشرے میں کیا عزت ہوتی ہے۔ نہیں، میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گی، وہ ہیر مجھ سے وجاہت کو چھین نہیں سکتی، میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ ہیر جلے پیر کی بلی کی مانند اپنے کمرے میں گھوم رہی تھی۔ یہاں نمانا آنا ہے۔
وجاہت ہیر سے شادی کے بارے میں سوچ بھی کیسے سکتا ہے؟ ایسا ہے کیا اس ہیر میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گی، اس کے لیے چاہے مجھے کسی کی جان لینی ہی کیوں نہ پڑے۔ نمانا غصے سے چیخی، مسٹر وجاہت ملک، تم صرف نمانا ملک کے ہو، تمہیں میری زندگی میں شامل ہونا ہی پڑے گا۔ نمانا غصے سے بولی اور گلدان اٹھا کر زمین پر پٹک دیا۔ یار گھر جا کے مزہ نہیں آئے گا؟ احمد اداسی سے بولا۔ یار تجھے تو مزہ آنا بنتا ہے بھی نہیں ہے، شہری نے جواب دیا۔ تو بس جلتا رہا کر مجھ سے، احمد نے تڑپ کر جواب دیا۔ آج سب گھر جا رہے تھے لیکن احمد کو شاید جانے کا موڈ نہیں تھا۔ ابے اٹھ جا کمینے، شہری غصے سے بولا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی احمد کو اٹھنا پڑا۔ کسی نظر کو تیرا انتظار آج بھی ہے، کہاں ہو تم کہ یہ دل بے قرار آج بھی ہے۔ وہ وادیاں، وہ فضائیں کہ ہم ملے تھے جہاں میری وفا کا، وہیں پر مزہ آج بھی ہے۔ نہ جانے دیکھ کے کیوں ان کو یہ ہوا احساس کہ میرے دل پہ انہیں اختیار آج بھی ہے۔ کسی نظر کو تیرا انتظار آج بھی ہے۔ وہ پیار جس کے لیے ہم نے چھوڑ دی دنیا، وفا کی راہ میں گھائل، وہ پیار آج بھی ہے۔ یقین نہیں ہے مگر آج بھی یہ لگتا ہے میری تلاش میں شاید بہاڑ آج بھی ہے۔ نہ پوچھ کتنی محبت کے زخم کھائے ہیں کہ جن کی سوچ کے دل سوگوار آج بھی ہے۔ وہ پیار جس کے لیے ہم نے چھوڑ دی دنیا، وفا کی راہ میں گھائل، وہ پیار آج بھی ہے۔ کسی نظر کو تیرا انتظار آج بھی ہے، کہاں ہو تم کہ یہ دل بے قرار آج بھی ہے۔ جناب ہم بھی راہوں میں کھڑے ہیں۔ ہیر جو سب سے مل کر اپنے روم کی طرف جا رہی تھی، وجاہت کی بات سن کر ٹھٹک کر رکی۔ ہیر نے ایک نظر مڑ کر وجاہت کی طرف دیکھا، خاموشی سے اپنے روم کی طرف چل دی۔ ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے ملتا ہے تو سلام کرتا ہے، لیکن میری تو خیر بات ہی ہوڑ ہے، میں تو تمہارے مجازی خدا ہوں۔ وجاہت مزے سے بولا۔ آپ جانتے ہیں کہ شور کو مجازی خدا کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ شور کی کچھ صفتیں خدا سے ملتی ہیں۔ خدا اپنے بندوں کو بھی نہ کسی فائدے کی رزق دیتا ہے، ناراض بھی ہو نہ تو اپنے بندے کی حفاظت کرتا ہے، اور شوہر ناراض بھی ہو تو بیوی کے نان نخرے کی فکر کرتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے بنا کسی فائدے کے۔ رب ناراض بھی ہو تو اپنے بندے کو ٹھکراتا نہیں ہے، لوگوں کے سامنے رسوا نہیں کرتا۔ تو آپ تو ساری دنیا کے سامنے دھتکار چکے ہیں مجھے مسٹر وجاہت ملک، تو اب یہ مجازی خدا ہونے کے دعوے کیسے؟ ہیر یہ کہہ کر اپنے روم کی طرف چل دی، جبکہ وجاہت صرف ہیر کو جاتے ہوئے دیکھ کر رہ گیا۔ ہیر بچے جی دادو بیٹا ہم تمہارے فرض سے اب سب کو دوش ہونا چاہتے ہیں۔ بھی جان ہیر کو دیکھتے ہوئے بولی۔ کیسے فرض سے دادو؟ بیٹا ہم تمہاری شادی کرنا چاہتے ہیں، فیصلے کا حق تمہارے پاس ہے۔ دادو میں وجاہت سے شادی نہیں کرنا چاہتی، آپ وکیل کو بلوا لیں۔ ہیر نظریں جھکا کر بولی۔ بیٹا ہم تم سے زبردستی نہیں کریں گے، لیکن ایک بار پھر سے سوچ لو۔ دادو میں سوچ چکی ہوں اور یہی میرا فیصلہ ہے۔ اس شخص کو میں نے چاہا ہے، بہت چاہا ہے، لیکن اب اس شخص کو دیکھ کر مجھے وحشت ہوتی ہے، نفرت محسوس ہوتی ہے اس سے۔ آپ میری کسی سے بھی شادی کروا دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن وجاہت ملک سے ہرگز نہیں۔ یہ کہہ کر ہیر وہاں سے باہر چلی گئی۔ ہیر اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی کہ لون میں اسے وجاہت اور نمانا نظر آئے۔ ہیر دیکھ کر رک گئی۔ نمانا وجاہت کا ہاتھ پکڑے کھڑی تھی، جبکہ وجاہت نمانا سے کچھ کہہ رہا تھا۔ ہیر کو کچھ سنائی تو نہیں دے رہا تھا، لیکن ان کے کھڑے ہونے کے انداز سے دونوں کے درمیان کی نزدیکیاں ظاہر ہو رہی تھیں۔ ڈاکٹر لیس پرسن، ہیر نخوت سے کہتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چلی دی۔ وجاہت لون سے گزر رہا تھا کہ اچانک کسی نے پیچھے سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ وجاہت نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو نمانا تھی۔ نمانا کو دیکھ کر وجاہت کے پیشانی پر بال نمودار ہوئے۔ ہاتھ چھوڑ میرا، کتنی بار تم سے کہا ہے دور رہا کرو مجھ سے۔ تم جیسی لڑکیوں نے لڑکیوں کے معیار سے گرا دیا ہے، وجاہت نخوت سے بولا۔ نمانا ابھی بھی وجاہت کا ہاتھ پکڑے ہوئی تھی، کیونکہ وہ دیکھ چکی تھی کہ ہیر ونڈو سے ان دونوں کو دیکھ چکی ہے۔ ہیر کے وہاں سے جاتے ہی نمانا نے وجاہت کا ہاتھ چھوڑ دیا اور خاموشی سے وہاں سے چل دی، جبکہ وجاہت نے حیرانی سے نمانا کی اس حرکت کو دیکھا اور سر جھٹک کر وہاں سے چل دیا۔ ہیر بھی جان کی ٹانگیں دبا رہی تھی اور ساتھ ساتھ باتیں کرنے میں بھی مصروف تھی۔ ہیر بچے جی دادو بچے یہ آپ کا آخری فیصلہ ہے؟ ہیر اچھے سے جانتی تھی کہ دادو کس بارے میں پوچھ رہی ہے۔ جی دادو یہ میرا آخری فیصلہ ہے، ہیر دل پر پتھر رکھ کر بولی۔ میں جانتی ہوں دادو آپ کو میرا فیصلہ پسند نہیں آئے گا، مجھے بھی اچھا نہیں لگ رہا، وہ شخص محبت نہیں عشق ہے میرا، لیکن کیا کروں، ایسے منافق انسان پر کیسے یقین کروں جو ایک بار مجھ سے شادی کے وعدہ کرتا ہے اور دوسرے وقت میں کہیں اور دل کو لبھا رہا ہوتا ہے۔ اس شخص کو دیکھ کر اب وحشت ہوتی ہے مجھے، میں اس کو بے بسی کہوں یا
بدقسمتی مجھے محبت بھی اسی انسان سے ہے جس کو دیکھ کر وحشت ہوتی ہے مجھے۔ کیا ہوا ہیر کہاں کھو گئی؟ بی جان نے ہیر کو کسی گہری سوچ میں ڈوبا دیکھ کر پوچھا۔ نہیں دادو کہیں نہیں، ہیر خود کو سنبھالتے ہوئے بولی۔ وجاہت ابھی ابھی اپنے روم میں آیا تھا۔ دادو کی زبانی اسے ہیر کے انکار کی خبر ملی تھی۔ اس وقت وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ ہزاروں لڑکیاں مرتی تھیں اس پر اور اس کی بیوی اس سے انکار کر رہی تھی۔ ہیر ہونا تو تم کو میرا ہے، ایسے نہ صحیح میرے پاس اور بھی بہت سے طریقے ہیں۔ مسز وجاہت ملک آنا تو آپ وجاہت ملک کے پناہوں میں ہی ہے، آنا تو آپ کو اور اب وہ وقت دور نہیں ہے۔ ویٹ اینڈ واچ۔ وجاہت تاخیر میں ہیر سے مخاطب تھا۔ ارے ڈیئر وائف، میں ایک اچھا ہسبینڈ ہوں، اب اپنی وائف کو اتنا ویٹ نہیں کرواؤں گا۔ صرف ایک رات ہے مسز وجاہت، پھر تم میرے پاس ہوگی۔ وجاہت ہیر کو سوچتے ہوئے بولا۔ ہیر بچے تیار ہو گئی؟ وجاہت کی ماں ہیر کے روم میں داخل ہوتے ہوئے بولی۔ جی مامی ناشتہ تیار ہے، ہیر حجاب بناتے ہوئے بولی۔ ناشتہ تیار ہے، جلدی سے آ جاؤ مامی۔ مامی مسکراتے ہوئے بولی۔ بس آئی مامی۔ مامی ناشتہ دے دیں۔ ہیر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ یہ لو میرا بچہ۔ ہیر جلدی جلدی ناشتہ کرنے لگی۔ ماموں ڈرائیور کو بولیں مجھے یونہی چھوڑ دیں، میں بھی یونہی جا رہا ہوں۔ میں چھوڑ دوں گا، وجاہت مصروف سے بولا۔ ارے ہاں بیٹا، آپ وجاہت کے ساتھ چلے جاؤ، وجاہت بھی یونہی ہی جا رہا ہے۔ جی ماموں، ہیر منہ بنا کر بولی، جبکہ نعمانہ نے غصے سے وجاہت اور ہیر کی طرف دیکھا اور صبر کے گھونٹ پی کر رہ گئی۔ گاڑی میں مکمل خاموشی تھی۔ کسی نے بھی بات کرنا ضروری نہیں سمجھا اور پھر اس خاموشی کو ہیر نے توڑا۔ یہ گاڑی آپ کس طرف لے کر جا رہے ہیں؟ یہ یونیورسٹی کا راستہ تو نہیں ہے، ہیر پریشانی سے بولی۔ تو تم اپنے شوہر کے ساتھ ہو، اس میں اتنی گھبرانے والی کون سی بات ہے؟ دیکھیں مجھے۔ ہاں تو میری جان، میں تمہیں ہی دیکھوں گا، ابھی میں ڈرائیونگ کر رہا ہوں، کیسے دیکھوں؟ کچھ تو خیال کرو، مجھے یونہی جانا ہے۔ ہیر غصے سے بولی۔ ساری عمر یونہی ہی جانا ہے، کچھ وقت میرے ساتھ بھی سپینڈ کر لو۔ وجاہت نے ایک سنسان سی جگہ پر گاڑی روکی۔ آپ نے تو گاڑی کیوں روکی؟ ہیر ڈرتے ہوئے بولی۔ بیٹ اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ وجاہت ہیر کی طرف جھکتے ہوئے بولا اور ہیر کے منہ پر رومال رکھ دیا، جس کی وجہ سے ہیر کچھ ہی منٹوں میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ یار یہ ہیر ابھی تک نہیں آئی اور اس کا نمبر بھی بن جا رہا ہے، ہما منہ بناتے ہوئے بولی۔ شاید اس نے آج نہ آنا ہو، اگر آنا ہوتا تو اب تک آ جاتی۔ وہ دیکھ وجاہت سر آ رہے ہیں، ان سے پوچھ لیتے ہیں، ان کی کزن ہے ہیر، عروج نے مشورہ دیا۔ کہیں سر غصہ نہ ہو جائیں، تجھے پتا ہے سر کتنے غصے والے ہیں؟ ہما نے خدشہ ظاہر کیا۔ کیا کر لیں گے؟ تھوڑی سی انسلٹ ہی کر لیں گے، عروج مزے سے بولی۔ تھوڑی سی؟ آر یو اوکے؟ تجھے پتا سر کتنی رکھ کے کرتے ہیں؟ ہما آنکھیں سکر کو بولی۔ تو پھر کیا ہماری کون سی پہلی بار ہونی ہے؟ تم تو ایسے ڈر رہی ہو جیسے پہلی بار ہونی ہو، اور وہ اسٹوڈنٹ ہی کیا جس کی انسلٹ نہ ہو، اور ہم اپنی دوست کے لیے اتنا تو کر ہی سکتے ہیں۔ عروج ہما کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی۔ ایکسکیوز می سر، عروج جلدی جلدی چلتے ہوئے بولی۔ یس، وجاہت رک کر بولا۔ سر ہیر نہیں آئی؟ عروج نے پوچھا۔ سر ہیر یہ کون ہے؟ سر میرا مطلب تھا ہیر نہیں آئی، عروج شرمندہ ہوتے ہوئے بولی۔ میں کیا ہیر کا سیکیورٹی گارڈ ہوں جو آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں؟ ہیر آپ کی دوست ہے، آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ وجاہت یہ کہہ کر وہاں سے چل دیا۔ مل گیا سکون، صبح صبح کروا کے کہا بھی تھا نہ جا پر میری یہاں سنتا کون ہے؟ ہما غصے سے بولی۔ یار یہ سر ہر وقت مرچیں کیوں چباتے ہیں؟ روز بات بدلنے کی غرض سے بولی۔ ہائے گرلز، یہاں کیوں کھڑی ہو؟ کلاس نہیں لینی کیا؟ تم لوگوں کو مسئلہ لیں یا نہ لیں؟ روز سر کا غصہ احمد لوگوں پر اتارتے ہوئے بولی۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ احمد حیرانگی سے بولا۔ چھوڑ یار، دیواروں کے منہ کیا لگنا جو کچھ سمجھتی نہیں ہے، باسط احمد کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا ہوئے کلاس کی جانب چل دیا، جبکہ روج ہونکوں کی طرح باسط کو دیکھنے لگی اور ہما نے مشکوک نظروں سے روج کو دیکھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے نہیں پتا اس نے ایسا کیوں بولا، اس کی تو ایسی کی تیسی، اس کو میں چھوڑوں گی نہیں، مجھے دیوار بول کر گیا۔ روج غصے سے پیچو تاب کھاتی ہوئی بولی۔ ہیر کو ہوش ہے تو اس نے خود کو انجان کمرے میں پایا۔ کوئی ہے؟ ہیر اٹھتے ہوئے بولی۔ نہ جانے وہ کب سے یہاں تھی اور اس کا سر بھی بھاری ہو رہا تھا۔ ہیر چکراتے سر کو سنبھالتے ہوئے بستر سے اٹھی۔ کوئی ہے؟ ہیر دروازہ پیٹتے ہوئے بولی۔ کچھ دیر میں دروازہ کھلا اور ایک عورت کھانا لے کر آئی۔ بی بی جی یہ کھا لیں، کچھ دیر میں صاحب جی آ جائیں گے، وہ عورت میز پر کھانا رکھتے ہوئے بولی۔ مجھے اپنے گھر جانا ہے، ہیر ضد کرتے ہوئے بولی۔ دیکھیں بی بی جی، جب تک صاحب جی نہیں جاتے
آپ کہیں نہیں جا سکتی، وہ عورت باہر جاتے ہوئے بولی۔ یہ کھانا لے جاؤ، مجھے نہیں کھانا، ہیر اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے بولی، جبکہ وہ عورت انسنی کرتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ کھانا کیوں نہیں کھایا تم نے؟ وجاہت ہیر کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا۔ سمجھتے کیا ہو تم خود کو؟ جانے دو مجھے، یہ سب کر کے تم مجھے اپنے ساتھ رہنے پر مجبور نہیں کر سکتے، سمجھے تم؟ ہیر چیخی۔ کول بیبی کول، اتنا غصہ؟ چھوٹی سی تمہاری جان ہے، اتنا غصہ کہاں سے لاتی ہو؟ کہیں تم نے کھانا اس لیے تو نہیں کھایا کہ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں؟ وجاہت شرارت سے بولا۔ جسٹ شٹ اپ، اتنی گھٹیا باتیں مجھے پسند نہیں، سمجھے؟ تم جیسے لڑکوں کو اچھے سے جانتی ہوں میں، ہر لڑکی سے کھیلنا تم جیسے لڑکوں کی عادت ہے۔ پلے بوائے ہو تم، ایک طرف مجھ سے محبت کے دعوے کرتے ہو، دوسری طرف نمانا آپی سے محبت کے دعوے کرتے ہو، اور شامی کسی اور کے ساتھ رنگین کرتے ہو۔ تم جیسے انسان کے ساتھ زندگی گزارنے سے بہتر انسان موت کو گلے لگا لے۔ ہیر غصے سے چیخ کر بولی۔ کیا کہا تم نے؟ میں پلے بوائے ہوں؟ وجاہت ہیر کا ہاتھ پکڑ کر بولا۔ کس کے ساتھ تم نے مجھے شامیں رنگین کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ چلو کوئی نہیں، پہلے تو نہیں، پر اب تمہارے ساتھ اپنی شامیں رنگین ضرور کروں گا، وجاہت ہیر کا بازو مروڑتے ہوئے بولا۔ ہیر کے چہرے پر پریشانی کے اثار ابھرے، لیکن انہیں وہ اگلے ہی پل چھپا گئی۔ تم کیا سمجھ رہے ہو؟ تمہاری ان دھمکیوں سے میں ڈر جاؤں گی؟ مسٹر وجاہت ملک، غلط فہمی ہے تمہاری، سمجھے تم جیسے مرد پر تو میں تھوکنا بھی پسند نہ کروں۔ اپنے ہی عزت کو طاق لگا کر بیٹھے ہو۔ تمہیں پتہ ہے تاریخ میں پہلی بار ایسا لکھا جائے گا، ایک شخص اپنی ہی گھر کی طاق میں تھا اور اپنی ہی عزت کو تار تار کیا اس نے، ایک محافظ ہی عزت کا دشمن بن گیا۔ وہ کیا ہے نا، مرد ہو تم، ہو تو اس ذہن میں ہو، لیکن ایسے مرد سے تو بہتر ہے تم نامرد ہوتے۔ میری ایک بات یاد رکھنا مسٹر وجاہت ملک، جب اس غرور سے باہر آؤ گے نا تم، کچھ بھی نہیں بچے گا تمہارے پاس، کرچیاں بھی اکٹھی نہیں کر پاؤ گے، اور پھر تمہارے پاس ماں سوائے پچھتاوے کے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہیر وجاہت کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے بولی، جبکہ وجاہت تو اسے کھڑا تھا ایسے کرتا کہ مانو کاٹو تو بدن میں لہو نہ ہو۔ اس وقت وہ پانچوں کیفے میں بیٹھے باتوں میں مصروف تھے۔ ہما، ہاں میں تیرے لیے کچھ لے کے آئی ہوں، عروج بولی۔ کیا؟ ہما نے پوچھا۔ تیرے اور ہیر کے لیے لائی ہوں، پر ہیر تو آئی نہیں، تو لے لے، ہیر کو کل دے دوں گی، عروج بیگ میں کچھ ڈھونڈتے ہوئے بولی۔ اڑے ادھر ہی تو رکھی تھی، جبکہ عروج کے یوں ڈھونڈنے پر احمد شہری اور باسط نے اپنی مسکراہٹ سمیٹی۔ اڑے کدھر گئی؟ کیا یار، میں چاکلیٹس رکھی تھی ادھر، عروج اب پریشانی سے بولی۔ چاکلیٹس تو صبح میں ان کو بھی کھاتے دیکھا تھا، ہما احمد لوگوں کو طرف اشارہ کر کے بولی۔ ہم نے کچھ نہیں کیا، ہمیں تو بس باسط نے دی تھی، تمہارے بیگ میں سے اس نے نکالی تھی، شہری جلدی جلدی بولا۔ مبادا وہ کہیں ان کا سر ہی نہ پھاڑ دے۔ تو کیا ہمیں بھوک لگی تھی؟ ہم نے کھانے کے لیے ہی تو تھی، باسط معصومیت کے تمام ریکارڈ توڑتے ہوئے بولا، جبکہ روح تلملا کر رہ گئی لیکن بولی کچھ نہیں، اور یہ خاموشی کسی طوفان کا پیش قیامت تھی۔ اتنی آسانی سے تو عروج ان کو معاف کرنے والی نہیں تھی۔ وجاہت کی گاڑی رات کے دوسرے پہر تیزی سے سڑک پر دوڑ رہی تھی، وہ مسلسل یوں ہی سڑک پر گاڑی دوڑا رہا تھا، ہیر کی باتیں مسلسل اس کے دماغ میں گھوم رہی تھیں۔ اس نے غلطی کی تھی، لیکن اس غلطی کی اتنی بڑی سزا، نکاح کے وقت اس کی نکاح میں مرضی شامل نہ تھی۔ ہیر وجاہت سے 6 سال چھوٹی تھی، وہ بچی اس کو بہت پسند تھی، چھوٹی سی پیاری سی، لیکن بیوی کے روپ میں ہرگز نہیں۔ وجاہت ملک، جس کی ہر خواہش زبان پر آنے سے پہلے پوری کر دی جاتی تھی، اس کو من پسند بیوی چننے کی آزادی نہ دی گئی تھی۔ خدا نے اس کو حق دیا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے اپنا سفر چن سکتا تھا، لیکن اس کے گھر والوں نے اس سے یہ حق چھین لیا، تو اس کی ضدی طبیعت نے اسے بغاوت کرنے پر مجبور کر دیا۔ ہاں، ٹھکرایا تھا اس نے ہیر کو، اس نے غلطی کی تھی، پر اس غلطی میں بڑے بھی تو برابر کے شریک تھے، وہ محبت سے اس کو سمجھا سکتے تھے، محبت سے تو بڑے بڑے لوگ رام ہو جاتے ہیں، تو اس کی ضدی طبیعت کیوں نہ مانتی؟ جبکہ اس گھر والوں نے اس کی نہ سنی تو وہ کسی کی فریاد کیسے سنتا؟ لیکن خدا گواہ تھا، اس نے کبھی اپنے جذبوں میں کسی کو حصہ دار نہیں بنایا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ لاکھ صحیح، لیکن نکاح کے 2 بولوں میں جو طاقت ہوتی ہے، اس طاقت نے اسے بھی محبت کرنے پر مجبور کر دیا تھا، اور اس کی محبت پاکیزہ تھی۔ پھر ہیر پر اتنے بڑے الزام کیسے لگا سکتی تھی؟ پھر ہیر اس پر وجاہت کو ملک کو اگر کسی چیز پر ناز تھا تو وہ اپنے اسٹرانگ کریکٹر پر، جس کی آج مسز وجاہت نے دھجیاں اڑا دی تھیں۔ اس کے ساتھ ہی شاید وجاہت کی ذات بھی بکھر گئی تھی۔ آنکھوں سے میری اس لیے لالی نہیں جاتی، یادوں سے کوئی رات جو خالی نہیں جاتی، اب عمر نہ موسم نہ وہ رستہ کہ وہ پلٹے، اس دل کی مگر خام خیالی نہیں جاتی، مانگے تو
اگر جان بھی ہنس کے تجھے دے دیں، تیری تو کوئی بات بھی ٹالی نہیں جاتی۔ آئے کوئی آ کر تیرے یہ درد سنبھال لے، ہم سے تو یہ جاگیر سنبھالی نہیں جاتی۔ معلوم ہمیں بھی ہے بہت سی تیرے قصے، پر بات تیری ہم سے اچھالی نہیں جاتی۔ ہمراہ تیرے پھول کھلاتی تھی جو دل میں، اب شام وہی درد سے خالی نہیں جاتی۔ ہم جان سے جائیں گے تبھی بات بنے گی، تم سے تو کوئی راہ نکالی نہیں جاتی۔ صبح کے وقت وجاہت ہیر کے روم میں داخل ہوا۔ ہیر وجاہت کو دیکھتے ہوئے جلدی سے داخل ہوئی۔ تیار ہو جاؤ، تمہیں یوں نہیں چھوڑ دوں۔ وجاہت زمین کے طرف دیکھتا ہوا بولا اور واپس چلا گیا، جبکہ ہیر تو اس کایا پلٹ پر حیران رہ گئی اور جلدی سے فریش ہونے کے لیے واش روم کی طرف بڑھی۔ کچھ دیر بعد ہیر وجاہت کے سامنے موجود تھی۔ میں تیار ہوں، ہیر جلدی سے بولی۔ ناشتہ کر لو۔ نہیں مجھے بھوک نہیں، اس کو تو بس اس وقت سے جانے کی جلدی تھی۔ اوکے، وجاہت باہر کی طرف بڑھتا ہوا بولا۔ گاڑی میں مکمل خاموشی تھی۔ وجاہت خاموش تھا ہیر کی بے اعتباری کو لے کر، جبکہ ہیر تو اس حساب سے جان پر خوش تھی۔ ہما ہیر کو دیکھ کر چیخی اور بھاگ کر ہیر کے گلے لگ گئی۔ کل کیوں نہیں آئی تھی؟ ہما نے پوچھا۔ گھر میں کچھ کام تھا، ہیر سچ کو چھپاتے ہوئے بولی۔ اوکے چل، وجاہت سر کی کلاس ہے۔ ہیر ہما کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی۔ نہیں میرا موڈ نہیں ہے، میں لائبریری جا رہی ہوں، تم لوگ جاؤ۔ شور ہما ہیر کی طرف دیکھ کر بولی۔ ہم اوکے۔ وجاہت کلاس میں آیا تو اس کی نظر مسلسل ہیر کو ڈھونڈ رہی تھی، لیکن وہ شاید کلاس میں موجود نہیں تھی۔ اس کی دوستیں موجود تھیں، اگر وہ کلاس میں ہوتی تو ان کے ساتھ بیٹھی ہوتی۔ اس کا مطلب تھا وہ کلاس لینے ہی نہیں آئی۔ اس بات نے وجاہت کی پریشانی اور بڑھا دی۔ باسط کینٹین کی طرف آ جاؤ، احمد فون کو کان کو لگا کر بولا۔ باسط، ہیر نے زیر لب دہرایا۔ باسط کا نام باسط ہے یا عبدالباسط؟ مائی سیلف عبدالباسط۔ باسط بھی ان کے پاس بیٹھتا ہوا بولا۔ تو پھر آپ کو سب باسط کیوں کہتے ہیں؟ شارٹ کٹ شاعری مزے سے بولا۔ لیکن باسط تو اللہ کا صفاتی نام ہے نا؟ ہیر سب کی طرف دیکھ کر بولی۔ تو کیا انسان اس قابل ہے کہ اس کو اللہ کے صفاتی نام سے بلایا جائے؟ عبدل کا مطلب ہے بندہ، یعنی عبدالباسط کا مطلب ہوگا باسط کا بندہ، اور باسط تو رب کا نام ہے، مطلب ہے رب کا بندہ۔ تو پھر کیا باسط پکارنا جائز ہے؟ ہیر کی بات پر وہ چاروں ہونکوں کی طرح ہیر کو دیکھ رہے تھے، سب شرمندہ نظر آ رہے تھے۔ اڑے میرا مطلب وہ نہیں تھا، مجھے جو ٹھیک لگا میں بتا دیا، باقی غلطیاں تو انسانوں سے ہی ہوتی ہیں، ہمیں اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے۔ ہیر مسکرا کر بولی، اور وہ سب بھی مسکرا کر ہیر کی طرف دیکھنے لگے۔ پھر یوں ہوا کہ ساتھ تیرا چھوڑنا پڑا، ثابت ہوا کہ لازم و ملزم کچھ نہیں۔ پھر یوں ہوا کہ راستے یکجا نہیں رہے، وہ بھی انا پرست تھا، میں بھی انا پرست۔ پھر یوں ہوا کہ ہاتھ سے کشکول گر گیا، خیرات لے کے مجھ سے چلا تک نہیں گیا۔ پھر یوں ہوا کہ درد کی لذت بھی چھن گئی، ایک شخص موم سے مجھے پتھر بنا گیا۔ پھر یوں ہوا کہ لب سے ہنسی چھین گئی، پھر یوں ہوا کہ ہنسنے کی عادت نہیں رہی۔ پھر یوں ہوا کہ زخم نے جاگیر بنا لی، پھر یوں ہوا کہ درد مجھے راس آ گیا۔ پھر یوں ہوا کہ وقت کے تیور بدل گئے، پھر یوں ہوا کہ راستے یکسر بدل گئے۔ پھر یوں ہوا کہ حشر کے سامان ہو گئے، پھر یوں ہوا کہ شہر بیاباں ہو گئے۔ پھر یوں ہوا کہ صبر کی انگلی پکڑ کے ہم اتنا چلے کہ راستے حیراں ہو گئے۔ کیوں ہیر کیوں؟ اتنا برا تو نہیں ہوں میں جتنا برا تم سمجھتی ہو۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ میں تو خود سے بھی نظریں ملانے کے قابل نہیں رہا۔ کیا ہوا وجاہت بچے؟ میں 2 دن سے دیکھ رہی ہوں تم کافی پریشان دکھ رہے ہو۔ دادو کیوں کر رہی ہے وہ میرے ساتھ؟ مجھ سے غلطی ہو گئی، اس غلطی کی وہ مجھے اتنی بڑی سزا کیوں تو نہ دے؟ وہ مجھے پلے بوائے سمجھتی ہے، مجھے کریکٹر لیس سمجھتی ہے۔ بتائیں دادو کیا میں ایسا ہوں؟ وجاہت ملک اس وقت اپنی محبت کے لیے ابی جان کی گود میں سر رکھے سسک رہا تھا۔ میرے بچے حوصلہ رکھو، کچھ نہیں ہوتا، سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ بھی نادان ہے، اس کو سنبھلنے کا موقع دو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ابی جان وجاہت کو سمجھاتے ہوئے بولی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ سب کرنے کی؟ ہما احمد کا گریبان پکڑتے ہوئے بولی۔ کیا کرنے کی؟ احمد پریشانی سے بولا، جبکہ باقی سب بھی پریشانی سے ہما کو دیکھ رہے تھے۔ ہوا کیا ہے؟ چھوڑو اسے۔ ہیر احمد کا گریبان چھڑاتے ہوئے بولی۔ اب بتاؤ کیا کیا ہے اس نے جو تم صبح صبح آگ برسا رہی ہو؟ ہما ہیر کو بٹھاتے ہوئے بولی۔ اس گدھے نے میرے گھر رشتہ بھیجا، لوفر کہیں کا، اس کی ہمت کیسے ہوئی میرے گھر رشتہ بھیجنے کی؟
ان کے ساتھ 2 منٹ ہنس کے کیا بول لیا، یہ سمجھتے ہیں کہ لڑکی ہماری ہوئی زندہ نہیں چھوڑوں گی میں اسے۔ ہما ایک بار پھر سے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولی، جبکہ ہما کا الزام سن کر احمد کے سر پر لگی تلوار پر بجھی۔ او ہیلو میڈم، تمیز سے رشتہ بھیجا ہے، کوئی گناہ نہیں کیا سمجھی؟ اور لوفر کی کیا خوب کہی لوفر ہوتا نا تو پرپوز کرتا اور پھر تمہیں لے کر پارکوں میں گھومتا اور ہوٹلنگ کرتا، اپنے کچھ دن رنگین کرتا اور تمہیں چلتی کرتا، پر میں نے محبت کی اور عزت دی ہے سمجھی تم؟ احمد غصے سے بولا، اور ویسے بھی میری دادو کہتی ہیں جس گھر میں بیڑی ہو اس گھر پتھر تو آتے ہی ہیں۔ کیوں عروج؟ احمد کے چپ ہونے پر شہری کسی سیانے کی طرح بولا اور ساتھ ہی عروج سے تائید چاہی۔ تم منہ بند رکھو اپنا، ہما شہری سے کہتے ہوئے وہاں سے چل دی، جبکہ ہیر اور عروج بھی ہما کے پیچھے ہو لی۔ اور دوسری طرف عبدالباسط شہری احمد کو گھیر کر بیٹھ گئے۔ ابے سالے، بات ادھر تک پہنچ گئی ہے اور تو نے ہمیں بتایا بھی نہیں؟ شہری دانت کچکچا کر بولا، جدھر تک پہنچنی تھی پہنچ گئی، آگے نہیں پہنچتی۔ احمد منہ بسوڑ کر بولا، اچھا یہ رشتے وغیرہ کا سب چکر کیا ہے؟ عبدالباسط نے سوال کیا۔ ارے یار، وہ گھر والے میری شادی کے چکروں میں تھے، انہوں نے کہا تھا بیٹا کوئی پسند ہے تو بتا دو، مجھے یہ اچھی لگتی تھی، میں گھر والوں کو بتا دیا، گھر والے رشتہ لے گئے، اب تجھے کیا خبر تھی کہ تمہاری چوائس کتنی خراب ہے؟ شہری احمد کا جملہ اچک کر بولا، منہ بند کر اپنا، جتنی اچھی تیری چوائس ہے اس کا بھی علم ہے مجھے۔ احمد منہ بنا کر بولا، جبکہ احمد کی بات پہ شہری کی سٹی گم ہوئی۔ کیا تھا یہ سب؟ یہ تماشا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہیر تحمل سے بولی۔ واٹ تماشا؟ ہیر تم مجھ سے کہہ رہی ہو میں نے تماشا کیا ہے؟ ہما غصے سے بولی، تماشا تو اس احمد نے کیا، اس کو ذرا شرم نہیں آئی میرے گھر رشتہ بھیجا اس نے؟ ہما تلملا کر بولی، رشتہ ہی بھیجا ہے، گناہ تو نہیں کیا، اگر اس نے تم سے محبت کی ہے تو شریفوں کی طرح تمہارے گھر رشتہ بھیجا ہے، تجھے نہیں پسند تو تم انکار کر دو، انکار کا حق تو تمہارے پاس ہے نا، وہ تو نہیں چھینا اس نے تم سے۔ اب کی بار ہیر بھی غصے سے بولی، انکار حق؟ کون سے حق کی بات کر رہی ہو؟ تمہارے معاشرے میں عورت کو ایسا کوئی حق نہیں ملتا، وہ صرف حکم سننے کے لیے اور قربانیاں دینے کے لیے بنی ہے۔ ہمارے معاشرے میں لڑکی سے یہ نہیں پوچھا جاتا کہ اسے یہ رشتہ پسند ہے نہیں، بلکہ اسے فیصلہ سنایا جاتا ہے، اور اگر 10 میں سے کوئی ایک لڑکی انکار کر دے نا تو وہ لڑکی بدچلن بن جاتی ہے، بے شک انکار کی کوئی بھی وجہ ہو۔ عورت کو یہاں کوئی حق نہیں دیا جاتا، اس سے صرف قربانی مانگی جاتی ہے۔ اگر بیٹی ہے تو باپ کی خواہش کے لیے، باپ کی عزت کے لیے، باپ کی مجبوری کے لیے سر جھکا دیتی ہے، بہن ہے تو بھائی کی خوشیوں کے لیے خاموش ہو جاتی ہے، بیوی ہے تو شوہر کی خوشیوں کی خاطر اپنی خواہش کو دفن کر دیتی ہے، ماں ہے اپنی ممتا کے لیے اپنی خوشیوں کا گلا گھونٹ دیتی ہے۔ اس سب میں اس کی خوشی کدھر جاتی ہے؟ کیا اس کے پاس دل نہیں ہوتا؟ اس کی خوشیوں کی خاطر کوئی قربانی نہیں دیتا؟ اس سے کوئی نہیں پوچھتا کہ اس کی بھی کوئی خواہش ہے کہ نہیں؟ ہما چیخ کر بولی، جبکہ ہیر دم سادے سن رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ یہ شوق لڑکی اندر سے کتنی گہری ہے، اور سچ ہی تو کہہ رہی تھی وہ، اس کے ساتھ بھی تو ایسا ہوا تھا، اسے بھی حکم سنایا گیا تھا، اور پھر کیا ہوا تھا؟ ٹھکرا دی گئی تھی وہ۔ ہمارے معاشرے کا یہ بھی تو ایک المیہ ہے ہما، تمہارے گھر والوں نے تمہیں یہ حق دیا ہے یا نہیں؟ لیکن میں تمہیں ضرور دوں گا، اگر تمہیں یہ رشتہ پسند نہیں تو میں انکار کر دوں گا۔ احمد جو کب سے پیچھے کھڑا سن رہا تھا، اس نے ہما کو جواب دیا، ہما تم میری محبت ہو، اور میرے مطابق محبت پا لینے کا نام نہیں بلکہ محبوب کی خوشی کا نام ہے، جس میں تمہاری خوشی ہے وہی میری خوشی ہوگی۔ احمد یہ کہہ کر وہاں سے چل دیا۔ تیرے لیے سب چھوڑ کے تیری نہ رہی میں، دنیا بھی گئی عشق میں، تجھ سے بھی گئی میں، ایک سوچ میں گم ہوں تیری دیوار سے لگ کر، منزل پہ پہنچ کر بھی ٹھکانے نہ لگی میں تیز ہوا میں بھی بگولے کی طرح تھی، آیا تھا مجھے طیش مگر جھوم اٹھی میں، اس درجہ مجھے کھوکھلا کر رکھا تھا غم نے، لگتا تھا گئی اب کے گئی میں، ایک دھوکے میں دنیا نے میری رائے طلب کی، کہتے تھے کہ پتھر ہوں مگر بول پڑی میں۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ ہیر نے عروج سے پوچھا۔ یار ہاں بولو، ادھر رشتے بھی آ گئے اور ایک ہم ہیں کہ ہمیں کوئی منہ بھی نہیں لگاتا۔ عروج منہ بسور کر بولی، پورے 20 سال کی ہو گئی ہوں، مجال ہے کسی نے مذاق میں بھی پرپوز کیا ہو؟ پرپوز تو دور کی بات، کسی نے آج تک یہ نہیں کہا کہ تم مجھے اچھی لگتی ہو، عروج مسکینیت سے بولی، جبکہ عروج کے اندر
انداز پر ہما کی بھی ہنسی نکل گئی۔ ہنس لو اپنا بھی وقت آئے گا۔ عروج ہیر اور ہما کو ہنستے ہوئے دیکھ کر بولی کیا خیال ہے پھر پرپوز کروا دیں تجھے بھی؟ ہما جلدی سے بولی مجھے کس نے کرنا پرپوز؟ ہائے میرے چھوٹے چھوٹے غم۔ عروج منہ بسور کر بولی شہری اور عبدالباسط بالکل فری ہیں، جس سے کہے گی اسی سے کروا دیں گے۔ ان دونوں کو چشمہ تو نہیں لگا ہوا؟ عروج نے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ ہما نے ہونکوں کی طرح سوال کیا۔ مطلب یہ ہے کہ ان دونوں کی نظر صحیح ہے، اب مجھے تو وہی پرپوز کرے گا جس کی نظر خراب ہوئی۔ عروج معصومیت سے بولی ارے نہیں یار، جس کی چوائس خراب ہوئی وہ بھی کر سکتا ہے۔ اب کی بار ہیر بولی اور ساتھ ہی ہیر اور ہما کہکا لگا کر ہنسنے لگی۔ عروج پہلے تو کچھ دیر ہما اور ہیر کو گھورتی رہی، پھر ان کے ساتھ مل کر ہنسنے لگی۔ ہزار ساقی بدل کے دیکھے، ہزار جاموں کو چکھ کے دیکھا، ملی نہ مجھ کو وہ میں دوبارہ جو جاتے جاتے پلا گئے وہ۔ سنا ہے ٹھکرائے گئے ہو۔ وجاہت جو اپنے کمرے میں جا رہا تھا نعمانہ کی بات سن کر رک گیا۔ وہ اچھی طرح سمجھ گیا تھا کہ وہ کس حوالے سے بات کر رہی ہے، لیکن اسے یہ بات بتائی کس نے؟ یہ بات صرف اس کے ہیر اور دادو کے درمیان تھی، یقیناً اسے ہیر نے ہی بتایا تھا۔ تمہیں اس سے کیا؟ وجاہت نے پلٹ کے جواب دیا۔ مجھے ہی تو سب کچھ ہے۔ ہیر کو چھوڑو، ہم آپ کی راہوں میں آپ کے منتظر کھڑے ہیں، اور اس 2 ٹکے کی لڑکی میں ایسا ہے ہی کیا؟ نہ اسے پہننے کا سلیقہ ہے، نہ اوڑھنے کا۔ اسٹوپڈ گرل۔ نعمانہ ناک سکڑ کر بولی۔ مس نعمانہ منہ سنبھال کر بات کریں، اگر آج کے بعد میں نے تمہاری زبان سے ہیر کے لیے ایسے الفاظ سنے تو میں بھول جاؤں گا کہ آپ عورت ہیں اور میرا آپ سے کوئی کیا رشتہ ہے۔ وجاہت گھڑا کر بولا تم اس 2 ٹکے کی لڑکی کو مجھ پر فوقیہ دے رہے ہو؟ شٹ اپ وجاہت چلایا۔ وجاہت کی آواز میں غصہ دیکھ کر نعمانہ ایک پل کے لیے خاموش رہ گئی، اور وجاہت غصے سے وہاں سے واک آؤٹ کر گیا۔ کیا ہوا؟ ہیر نے عروج کو پریشانی سے ادھر ادھر گھومتے ہوئے دیکھ کر پوچھا۔ میرا بیگ نہیں مل رہا۔ عروج پریشانی سے بولی۔ کدھر رکھا تھا؟ ہیر نے سوال کیا۔ یار یہیں تو رکھا تھا، 1 منٹ میں غائب ہو گیا۔ عروج ادھر ادھر متلاشی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی تم کیوں اتنی پریشان ہو رہی ہو؟ اس میں کون سا سونا تھا جو گم ہو جانا؟ ہما عروج کو پریشان دیکھ کر بولی اس میں میرا ID کارڈ تھا، اس کے بغیر تو نکاح بھی نہیں ہونا میرا۔ عروج پریشان سے بولی جبکہ عروج کی بات پر شہری کو کھانسی کا دورہ پڑا، جبکہ عبدالباسط نے شہری کو گھوڑا جس کے پاس میرا بیگ ہوا نا، اسی سے نکاح کرنا میں نے۔ اب کی بار عروج تنگ آ کر بولی۔ عروج کی بات پر جہاں شہری کی سٹی گم ہوئی وہیں عبدالباسط کے رنگ اڑے۔ باجی یہ لیں اپنا بیگ۔ عبدالباسط نے اپنے بیگ سے عروج کا بیگ نکالتے ہوئے بولا، جبکہ عبدالباسط کے عروج کو باجی کہنے پر ہیر اور ہما کی ہنسی نکل گئی۔ دیکھیں باجی، آپ کو برداشت کرنے کے لیے بہت ہمت کی ضرورت ہے، جو کہ میرے پاس ہرگز نہیں ہے۔ عبدالباسط انتہائی مؤدب انداز میں بولا، جبکہ عبدالباسط کے یوں کہنے پر سب نے کہکے لگائے، جبکہ عروج تلملا کر رہ گئی۔ ہما بیڈ پر لیٹی تھی کہ ہیر نے آواز دی۔ ہاں کیا سوچا پھر؟ ہیر نے پوچھا۔ کس بارے میں؟ ہما نے سوالیہ نظروں سے ہیر کی طرف دیکھا۔ تم اچھے سے جانتی ہو میں کس بارے میں بات کر رہی ہوں۔ یار مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، میں کیا کروں؟ ہما نے پریشانی سے جواب دیا۔ دیکھو ہما، احمد ایک اچھا لڑکا ہے، ہمارے ساتھ اس کا کافی وقت گزرا ہے، ہم نے اس کے کریکٹر میں کوئی کمی نہیں دیکھی، پڑھا لکھا ہے، گڈ لکنگ ہے، اور سب سے بڑھ کر تم سے محبت کرتا ہے، تمہاری رائے کو ضروری سمجھتا ہے، تمہیں اہمیت دیتا ہے، اور تم جانتی ہو وہ تمہاری آواز بن سکتا ہے، تمہارے لیے اس معاشرے میں لڑ سکتا ہے۔ ہیر ہما کو سمجھاتے ہوئے بولی۔ کیا مطلب؟ ہما نے الجھتے ہوئے سوال کیا۔ مطلب یہ کہ وہ تمہیں بولنے کی آزادی دے رہا ہے، کل کو تمہاری بیٹی کو نہیں دے گا کیا؟ اگر تمہیں کوئی ایسا شخص ملے جو تمہارے حقوق بھی پورے نہ کرے، لڑکیوں کو کمتر سمجھے، تو کل کو کیا تم اس شخص سے اپنی بیٹی کے حقوق کے لیے لڑ سکو گی؟ نہیں نا، پھر تمہیں اپنی خوشیوں کی قربانی دینی ہوگی اپنے شوہر کے لیے، اور تمہاری بیٹی کو اپنے باپ کے لیے۔ ہیر کی بات پر ہما کسی گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ دیکھو ہما، میرا کام تمہیں سمجھانا تھا، آگے جو تمہیں بہتر لگے۔ ہیر ہما کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ ہیر ہاں۔ عروج کی آواز پر ہیر نے عروج کی طرف دیکھا۔ یار میری ایک کنفیوژن دور کر دو۔ کیسی کنفیوژن؟ یار یہ تم اتنی مشکل باتیں کیسے کر لیتی ہو؟ جبکہ عروج کی بات پر ہیر مسکرا دی۔ ہما، احمد کی آواز پر ہما رک گئی، جبکہ ہیر اور عروج کلاس کی طرف چل دی۔ بتایا نہیں تم نے؟ احمد نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ کس بارے میں؟ ہما نے معصومیت سے سوال کیا۔ تم جانتی ہو میں کس بارے میں پوچھ رہا ہوں؟ احمد نظریں جھکا کر بولا۔ میں اپنے گھر والوں کو جواب دے چکی ہوں۔ ہما نظریں جھکا کر بولی اور وہاں سے چل دی، جبکہ احمد نے پریشانی سے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ پتہ نہیں کیا جواب دیا۔ احمد پریشانی سے بولا،
کسی کی رکتی ہوئی سانس نے چل پڑنا ہے، تمہیں تو صرف ذرا ہنس کے بات کرنی ہے۔ مما مما احمد گھر داخل ہوتا ہی صفیہ بیگم کو آوازیں دینے لگا۔ کیا ہوا؟ آتے ہی چلا کیوں رہے ہو؟ صفیہ بیگم کچن سے نکلتے ہوئے بولی۔ مما ہما لوگوں کی طرف سے کیا جواب آیا؟ بیٹا ابھی تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ صفیہ بیگم اپنے ہاتھ صاف کرتے ہوئے بولی۔ مما آپ کال کر کے پتہ کریں۔ احمد بے چینی سے بولا۔ بڑی بے صبری ہو رہی ہے تمہیں؟ صفیہ بیگم احمد کو گھورتے ہوئے بولی۔ پلیز مما کریں نا کال، آپ میرے پیاری مما نہیں ہیں؟ احمد صفیہ بیگم کے پاس بیٹھتا ہوا بولا۔ اچھا کرتی ہوں، زیادہ مکھن لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اوکے آپ کال کریں، میں ابھی فریش ہو کے آیا، بس یہ سمجھے یوں گیا اور یوں آیا، احمد چٹکی بجاتے ہوئے بولا، جبکہ صفیہ بیگم احمد کی بےتابی پر ہنستی اور احمد کی ہمیشہ خوشیوں کی دعا کرتے ہوئے ہما کے گھر والوں کو کال کرنے کو چل دی۔ مما کال کی آپ نے؟ احمد صفیہ بیگم کے روم میں داخل ہوتے ہوئے بولا۔ ہاں بیٹا کی کال، لیکن مما لیکن کیا آپ بتائیں نا؟ احمد پریشانی سے بولا۔ وہ بیٹا مما وہ کیا بولے بھی، آپ مجھے ڈرا رہی ہیں؟ انہوں نے ہاں کر دی ہے رشتے کے لیے۔ کیا مما آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ احمد شوق سا بولا۔ ہاں صفیہ بیگم نے ہاں میں سر ہلایا۔ او مائی گاڈ مما میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میں کتنا خوش ہوں۔ احمد صفیہ بیگم کو گول گول گھماتے ہوئے بولا۔ رب تمہیں ہمیشہ ایسے ہی خوش رکھے۔ صفیہ بیگم احمد کے سر پر بوسہ دیتی ہوئی بولی۔ درد ہو دل میں تو دوا کیجیے، دل ہی جب درد ہو تو کیا کیجیے، ہم کو فریاد کرنی آتی ہے آپ سنتے نہیں تو کیا کیجیے، ان بتوں کو خدا سے کیا مطلب، توبہ توبہ خدا خدا کیجیے، رنج اٹھانے سے بھی خوشی ہوگی، پہلے دن درد آشنا کیجیے، عرض شوخی نشاط عالم ہے، حسن کو ہوڑ خود نما کیجیے، دشمنی ہو چکی بے قدر وفا، اب حق دوستی ادا کیجیے، موت آتی نہیں کہیں غالب، کب تک افسوس زیست کا کیجیے۔ یہ جیسے ہی اپنے روم میں سے باہر نکلی، اس کا کسی سے تصادم ہوا۔ ہیر سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ سوری، وجاہت جلدی سے پیچھے ہٹتے ہوئے بولا اور ہیر کو اٹھانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔ شکریہ۔ ہیر وجاہت کے ہاتھ کو اگنور کرتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیسی ہو ہیر وہاں سے جانے ہی لگی تھی کہ وجاہت کی بات سن کر رک گئی۔ آپ سے مطلب؟ ہیر کی بات پر وجاہت لب بیچ کر رہ گیا۔ وجاہت کو خاموش دیکھ کر ہیر وہاں سے چل دی، جبکہ وجاہت نے تعصب سے ہیر کو دیکھا۔ تیرے ایک رخ موڑنے پر سانسیں رک جاتی ہیں ہماری۔ ہیر بچے جی دادو۔ ہیر میں آج تم سے کچھ مانگوں گی تو دو گی مجھے؟ دادو آپ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ آپ حکم کریں۔ ہیر جلدی سے بولی۔ بیٹا غلطی انسان سے ہوتی ہے، اگر انسان سے غلطی نہیں ہوگی تو اسے انسان کون کہے گا؟ سب سے پہلے غلطی آدم نے کی تھی، کی تو ہم بھی تو ان کی اولاد ہیں، ابن آدم ہیں ہم، غلطیاں ہماری وراثت میں شامل ہیں۔ جی دادو صحیح کہہ رہی ہیں آپ۔ بیٹا ایک انسان اگر غلطی کرے اور پھر اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے تو اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی؟ صبح کا بھٹکا رات کو گھر آ جائے تو اسے بھٹکا نہیں کہتے، اور خدا بھی معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ جانتی ہوں دادو۔ جانتی ہو تو پھر وجاہت کو معاف کیوں نہیں کر دیتی؟ دادو یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ ہیر سر جھکا کر بولی۔ میں کوشش کرتی ہوں لیکن یہ نہیں کر پاتی۔ ہیر اگر آج تم ایک انسان کو معاف نہیں کر پا رہی تو اپنے رب سے کیسے معافی کی توقع رکھو گی؟ بی جان نے سوالی نظر سے ہیر کو دیکھا۔ بی جان وہ رحمان ہے، ہیر نے ایک دلیل دی۔ بے شک وہ رحمان ہے، لیکن وہ ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے تو زمین والوں پر رحم کرو، عرش والا تم پر رحم کرے گا۔ بی جان کی بات پر ہیر خاموش ہو گئی۔ دیکھو بیٹا ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ وہ ایک برے انسان کو قبول ہی نہیں کرتی، وہ اچھا بننا چاہے تو اس کا ماضی اس کے منہ پر مار دیا جاتا ہے اور اسے برا ہی کہا جاتا ہے، چاہے وہ کچھ بھی کر لے، اور اسے مزید برا بننے پر مجبور کر دیا جاتا ہے۔ اچھے کو تو ہر کوئی ہنس کر گلے لگا لیتا ہے، برے شخص کو ہی کوئی گلے نہیں لگاتا۔ اگر لوگ بروں پر پیار کرنا شروع ہو جائیں تو معاشرے سے برائی ہی ختم ہو جائے، اور مت بھولنا کہ تم بھی یہی کر رہی ہو۔ میں مانتی ہوں کہ وجاہت غلط تھا، لیکن اگر اب وہ اچھا بننا چاہتا ہے تو اسے واپس برا بننے پر مجبور مت کرنا۔ بی جان یہ کہتی ہوئی ہیر کے پاس سے اٹھ گئی، جبکہ بی جان کی باتوں پر ہیر دہل کر رہ گئی۔ میں ہی رہ گئی، عروج منہ بنا کر بولی۔ مطلب؟ ہیر حیرانگی سے بولی۔ مطلب یہ کہ یہاں لوگوں کے دن طے ہو رہے ہیں اور ہمیں کوئی پوچھتا بھی نہیں۔ عروج کن اکھیوں سے ہما کی طرف دیکھ کر بولی، جبکہ ہیر نے اپنی مسکراہٹ سمیٹی۔ ارے یار مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ احمد کو اس میں پسند کیا آیا، میں مر گئی تو تھی کیا؟ عروج کی بات پر ہما نے اسے گھور کر دیکھا۔ چل اٹھ چائے بنا کے لے کر آؤ۔ ہیر نے عروج کو وہاں سے چلتا کیا۔
ورنہ دونوں سے کوئی بید نہ تھا کہ لڑنا شروع کر دیتی۔ ماچس نہیں مل رہی، عروج نے کچن سے آواز دی۔ تو اپنی زبان سے کام چلا لے، تیری زبان کے ہوتے ہوئے بلا ماچس کی کیا ضرورت؟ ہما ترک کر بولی۔ کوشش تو میں نے بھی یہی کی تھی، عروج جل کر بولی۔ ویسے ہیر ہے تو بھی سنگل، عروج چائے بناتے ہوئے بولی۔ نہیں تو تمہیں کس نے کہا؟ ہیر نے سوال کیا۔ کیا مطلب؟ ہما اور عروج ایک ساتھ بولی۔ مطلب یہ کہ میں سنگل نہیں ہوں، کہ نکاح شدہ ہوں، ہیر بڑے سکون سے بولی۔ واٹ، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ عروج پریشانی سے بولی۔ سچ کہہ رہی ہوں، تو نے ہمیں اپنی شادی پر بلایا بھی نہیں۔ ہما تعصب سے بولی۔ کب ہوا تیرا نکاح؟ بچپن میں، ہیر سر جھکا کر بولی جیسے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہو۔ واٹ، بچپن میں؟ مطلب کیسے اور کیوں؟ ہما اور عروج کے سوالات پر ہیر نے انہیں مکمل بات بتا دی، سوائے اپنے ٹھکرائے جانے کے، جبکہ ہما اور عروج کچھ لمحے کے لیے خاموش رہ گئی۔ کتنے درد سہے تھے ان کی دوست نے، لیکن پھر بھی مسکراتی تھی، کسی کو کچھ محسوس نہیں ہونے دیتی تھی۔ کوئی اور لڑکی ہوتی تو دل برداشتہ ہو چکی ہوتی۔ کون ہے وہ خوش قسمت؟ عروج بات بدلنے کو بولی۔ اس سے پوچھو کہ وہ خوش قسمت ہے یا نہیں، یہ بات صرف ہیر سوچ سکی۔ کہاں کھو گئی؟ عروج نے ہیر کو کندھے سے پکڑ کر ہلایا۔ ہاں ہاں، کہیں نہیں، ہیر سنبھل کر بولی۔ تو پھر ہمیں ہمارے جیجا جی کا نام تو بتا دو، عروج شرارت سے بولی۔ وجاہت، ہیر نے یک لفظی جواب دیا۔ وہ وجاہت سر؟ ہما شاخسی کی کیفیت میں بولی۔ ہاں، ہیر نے پھر سے یک لفظی جواب پر اکتفا کیا۔ مطلب وجاہت سر تمہارے کزن ہیں؟ اب کی بار عروج بولی۔ ہاں، تم لوگ اتنی حیران کیوں ہو رہی ہو؟ ہیر ہما اور عروج کی طرف دیکھ کر بولی۔ یار، ان کے ساتھ تو تیرا 36 کا آنکڑا چلتا۔ ہما نے کہا۔ تو پاگل، جہاں لڑائی ہوتی ہے وہیں تو پیار ہوتا ہے۔ ہیر کے بولنے سے پہلے عروج بولی۔ او آئی سی، تبھی تیری اور عبدالباسط کی لڑائی ہوتی رہتی ہے۔ ہما مزے سے بولی۔ شٹ اپ، وہ باجی کہتا ہے مجھے۔ مطلب کتنا سٹوپڈ ہے نا، کس اینگل سے لگتی ہوں میں باجی؟ عروج منہ بنا کر بولی، جبکہ ہیر نے ان دونوں کا دھیان خود پر سے بھٹکنے پر خدا کا شکر ادا کیا۔ تمہیں کو خاص رکھا ہے، تمہیں مخصوص ٹھہرے ہو، جگہ اب بھی وہی پہلی عنایت پہلے جیسی ہے۔ ابھی بھی منتظر ہوں میں، ابھی بھی تیری خواہش ہے، یہاں کچھ بھی نہیں بدلا، روایت پہلے جیسی ہے۔ اس کو کیا ہوا؟ ہما احمد کو دیکھ کر بولی۔ میں نے تو سوچا تھا کہ بہت خوش ہوگا، پر یہ تو مجھ سے بات بھی نہیں کر رہا۔ رب خیر کرے، ہما پریشانی سے بڑبڑائی، جبکہ ہما کی یوں بڑبڑانے پر احمد محظوظ ہوا۔ اتنی باتیں سنائی تھیں اس دن محترمہ نے، اب اتنا کریڈٹ لینا تو میرا بھی بنتا ہے۔ احمد نے ہما کو دیکھ کر سوچا اور پھر سے اپنے موبائل میں مصروف ہو گیا، جبکہ ہما اپنے اگنور ہونے پر تلملا کر رہ گئی۔ سمجھتا کیا ہے شوخا خود کو، میں جیسے اس سے بات کرنے کے لیے مری جا رہی ہوں؟ نہیں تو نہ صحیح۔ ہما احمد کو دیکھ کر بڑبڑائی، پر انداز خود کو دلاسا دینے والا تھا۔ ہیر اپنے دھیان میں لائبریری جا رہی تھی کہ اچانک اس کا پاؤں مڑا اور نیچے بیٹھ گئی۔ ہیر، کیا ہوا؟ وجاہت جو ادھر سے گزر رہا تھا جلدی سے ہیر کی طرف بڑھا۔ میرا پاؤں، ہیر روتے ہوئے بولی۔ دکھاؤ تو، وجاہت ہیر کا پاؤں پکڑتے ہوئے بولا۔ نہیں چھوڑے، مجھے درد ہو رہا ہے، ہیر روتے ہوئے بولی۔ دیکھو، سب ہماری طرف دیکھ رہے ہیں۔ وجاہت کے کہنے پر ہیر ارد گرد دیکھنے لگی کہ وجاہت نے ایک دم ہیر کا پیر موڑ دیا۔ ہیر چلائی۔ صبح صحیح ہو گیا پاؤں؟ وجاہت ہیر کو چپ کرواتا ہوا بولا۔ واؤ، یہ تو واقعی صحیح ہو گیا، ہیر پاؤں کو ہلاتے ہوئے بولی۔ تھینک یو، ہیر اٹھتے ہوئے بولی، جبکہ وجاہت نے صرف مسکرانے پر اتفاق کیا۔ ہیر بیڈ پر لیٹی مسلسل بی جان کی باتیں سوچ رہی تھی۔ صحیح تو کہا تھا انہوں نے، اتنا بڑا کوئی گناہ تو نہیں کیا وجاہت نے جو اسے معاف ہی نہ ملتی۔ اگر آج وہ وجاہت کو معاف نہ کر سکی تو کل اپنے رب سے کیسے معافی مانگے گی؟ ہیلو بی جان، ہیر نے بی جان کو کال کی۔ ارے بیٹا خیریت؟ اس وقت کال کی؟ بی جان پریشانی سے بولی۔ بی جان، وہ میں بیٹا، وہ کیا؟ بی جان، مجھے وجاہت کے بارے میں بات کرنی ہے۔ ہیر کی بات پر بی جان مسکرا دی۔ ہاں بیٹا بولو، کیا بات ہے؟ بی جان، میں اس رشتے کو ایک اور چانس دینا چاہتی ہوں، ہیر ہولے سے بولی۔ میں جانتی تھی میری بچی بہت سمجھدار ہے، بی جان مسکرا کر بولی۔ آج مجھے اپنی تربیت پر فخر ہو رہا ہے، لیکن بی جان، کیا ہوا بیٹا؟ میری کچھ شرطیں ہیں۔ ایسی شرطیں؟ بی جان پریشانی سے بولی۔ وجاہت کو سیریس ہونا پڑے گا اور اپنی رنگین طبیعت سے اجتناب کرنا پڑے گا۔ میں وجاہت کی رنگین طبیعت افورڈ نہیں کر سکتی۔ وجاہت تو کیا، میرا شوہر کوئی اور بھی ہوتا تو میں اسے لڑکیوں کی زندگی خراب کرنے کی اجازت ہرگز نہ دیتی۔ یہ تحمل سے بولی۔ اور میری محبت کا معیار یہ ہے میرا ہمسفر بھی نمازی ہو۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں وجاہت سے بات کروں گی، بی جان مسکرا کر بولی۔ کیا ہوا ہما، تم پریشان کیوں ہو؟ ہیر ہما کو پریشان دیکھ کر بولی۔ یار، احمد کو پتہ نہیں کیا ہوا ہے۔ ہما اداسی سے بولی۔ کیا ہوا ہے؟ عروج آگے کو ہوتے ہوئے بولی۔ یار، وہ صبح سے مجھے اگنور کر رہا ہے، سیدھے منہ سلام بھی نہیں کیا۔ ہما رونے والی منہ بنا کر بولی۔ ہاں تو صحیح کر رہا ہے، عروج مزے سے بولی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ہما عروج کو آنکھیں دکھاتے ہوئے بولی۔ مطلب صاف ہے، اس دن تم نے اس کو کتنا
بھاشن دیا تھا بلا وجہ، اب اتنا ایٹیٹیوڈ تو اس کا بھی دکھانا بنتا ہے۔ عروج مزے سے بولی کیا مطلب ہے؟ ہما حیرانگی سے بولی مطلب یہ کہ تم نے اسے سوری کرو، تم اسے سوری کرو۔ واٹ سوری؟ اور وہ بھی میں کبھی بھی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہما چیخ کر بولی کیوں سوال پیدا نہیں ہوتا؟ سوری کرنے سے کوئی چھوٹا بڑا تو نہیں ہو جاتا؟ اگر ایک سوری کرنے سے کوئی رشتہ بچ جائے تو اس سوری سے بڑی کوئی چیز نہیں۔ غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے، پر بہترین انسان وہ ہے جو اپنی غلطی کا اعتراف کر کے معافی مانگ لے۔ ہمارے پیارے نبی کا فرمان ہے کہ اگر معافی مانگنے سے تمہاری عزت نفس میں کمی آ جائے تو تمہاری وہ عزت میرے پاس امانت رہے گی، اور خدا کی قسم میں وہ قیامت کے دن تمہیں لوٹا دوں گا۔ اور ویسے بھی اگر تم سوری کر لیتی تو اب پریشان نہ ہوتی، سوری نہیں کی تو پریشان ہو، اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ معافی نہ مانگنے سے اور معاف نہ کرنے سے پریشانی بڑھنے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ملتا۔ اس لیے صبح احمد کو سوری کر لینا۔ ہیر ہما کو سمجھاتے ہوئے بولی ہم ٹھیک ہے۔ ہما ہیر کی باتوں سے سر جھکا کر بولی احمد تو پھر اس کا ہونے والا شوہر تھا، پھر اس سے معافی مانگنے میں کیا حرج تھا؟ وجاہت بی جان وجاہت کے روم میں داخل ہوتے ہوئے بولی بی جان آپ یہاں؟ وجاہت بی جان کو دیکھ کر کھڑا ہوتا ہوا بولا کیوں میں یہاں نہیں آ سکتی؟ ارے نہیں بی جان، آئے نہ، مجھے بلوا لیتے۔ آپ نے اتنی مشقت کیوں کی؟ آپ نے تمہیں ایک خوشخبری دینی تھی، سوچا خود دے کر آؤں۔ کیسی خوشخبری؟ بی جان وجاہت نے سوالیہ نظروں سے بی جان کو دیکھا۔ ہیر تمہیں ایک چانس دینے کو تیار ہے۔ بی جان یہ کہہ کر تھوڑا سا رکی۔ بی جان آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ وجاہت خوشی سے بولا ہاں، لیکن کیا بی جان؟ وجاہت اب کی بار پریشانی سے بولا ہیر نے شرط رکھی ہے کہ اسے دوسری لڑکیوں سے اپنے تعلقات ختم کرنے ہوں گے۔ کیا مطلب بی جان؟ کون سی لڑکیوں سے تعلقات اور کیسے تعلقات؟ وجاہت حیرانگی سے بولا یہ تو تم جانو یا ہیر یا وہ لڑکیاں، مجھے کیا علم؟ بی جان شان بے نیازی سے بولی اچھا ہاں، اب میں چلتی ہوں۔ بی جان اٹھتے ہوئے بولی مطلب محترمہ جیلس ہوتی ہے مجھے کسی اور کے ساتھ دیکھ کر؟ محبت کی پہلی نشانی ہے۔ وجاہت مسکرا کر بولا لیکن اس نے دیکھا مجھے کس لڑکی کے ساتھ ہے؟ وجاہت سوچنے کے انداز میں بولا میری تو کسی لڑکی سے دوستی بھی نہیں ہے، شاید محترمہ غلط فہمی کا شکار ہو گئی ہیں، کوئی نہیں، مل کے یہ غلط فہمی بھی دور کر لیں گے۔ وجاہت ہیر کو لاتے ہوئے بولا تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ احمد سنو، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ ہما نے احمد کو دیکھ کر آواز دی ہائے، اس طرز تقارب پر کہیں مر ہی نہ جاؤں۔ احمد نے دل میں کہا اور سوالی نظر سے ہما کی طرف دیکھا اور خود کو مسرور شو کروانے کی کوشش کی۔ وہ مجھے آپ سے کیا؟ وہ مجھے دیکھیے محترمہ، مجھے اس وقت ضروری کام ہے، آپ کی بات پھر سن لوں گا۔ احمد یہ کہہ کر ہما کی بنا سنے وہاں سے چل دیا، جبکہ ہما بل کھا کر رہ گئی۔ میں نے کہا وہ اجنبی ہے، دل نے کہا یہ دل کی لگی ہے۔ میں نے کہا وہ سپنا ہے، دل نے کہا پھر بھی اپنا ہے۔ میں نے کہا وہ 2 پل کی ملاقات ہے، دل نے کہا وہ صدیوں کا ساتھ ہے۔ میں نے کہا وہ میری ہار ہے، دل نے کہا یہی تو پیار ہے۔ کیا ہوا؟ اب تمہارا منہ کیوں لٹکا ہوا ہے؟ روز نے ہما کو دیکھ کر پوچھا وہ احمد کا بچہ؟ واٹ، احمد کا بچہ بھی ہو گیا اور اس نے ہمیں بتایا بھی نہیں؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ پہلے سے شادی شدہ ہے۔ اس نے تمہیں دھوکہ دیا؟ اس کی یہ مجال کہ میری دوست کے ساتھ دھوکہ کرے؟ عروج انتہائی ڈرامائی انداز میں بولی، جبکہ عروج کی باتوں پر ہما تلملا کر رہ گئی۔ شٹ اپ عروج، ہما غصے سے بولی۔ اوکے جانو، عروج منہ پر ہاتھ رکھ کر بولی تو ہے ہی منحوس کہیں، کبھی اچھا نہ بولنا، جب بولنا غلط بولنا۔ ارے بھائی سچ بولتی ہوں، سچ تو کڑوا ہی ہوتا ہے۔ عروج اپنے ہونٹوں سے انگلی ہٹا کر بولی اور بات مکمل کر کے دوبارہ سے انگلی اپنے ہونٹوں پر رکھ لی۔ ہائے لڑکیاں، کیا ہو رہا ہے؟ شہری اور عبدالباسط عروج لوگوں کے پاس بیٹھتے ہوئے بولے کنچے کھیل رہے ہیں، کھیلو گے؟ عروج دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے بولی، جبکہ عروج کی بات پر عبدالباسط اور شہری سرپٹا گئے۔ یار عروج، میں کچھ سوچ رہا ہوں۔ شہری اپنی پیشانی پر انگلی رکھتا ہوا بولا کیا، کب، کیسے ہوا یہ سب؟ عروج پریشان سی صورت بنا ہوئے بولی کیا ہوا؟ شہری گھبرا کر بولا خود ہی تو کہا تم نے کہ تم سوچ رہے ہو، اور سوچنے کے لیے دماغ کی ضرورت ہوتی ہے، جو میرے مطابق تمہارے پاس ہے ہی نہیں۔ پھر سوچا کیسے؟ اب ہر انسان اپنے مطابق ہی سوچتا ہے نا، تمہارے پاس نہیں تو تمہیں لگتا ہے شہری کے پاس بھی نہیں ہے؟ جواب شہری کے بجائے عبدالباسط نے دیا تمہارا قصور نہیں ہے، آج ناشتے میں تمہارے گھر سے جوتے پڑے ہیں۔ عروج نے اپنی بے عزتی کا حساب برابر کیا۔ او میری بھی سن لو، میری بات تو راستے میں ہی رہ گئی۔ شہری ان کو لڑتے ہوئے دیکھ کر بولا ہاں بولو۔ وہ دونوں خاموش ہو گئے۔ عروج یار میں سوچ رہا ہوں کہ تم بھی سنگل ہو، میں بھی سنگل ہوں،
ہاں تو عروج نے سوال نظر سے شاعری کو دیکھا۔ تو کیوں نہ موقع پر چوکا ہو جائے۔ کیسا موقع؟ عروج نے الجھ کے شاعری کو دیکھا۔ مطلب یہ کہ میری لائف پارٹنر کے لیے بھی سیٹ خالی ہے، تمہارے لیے بھی خالی ہے۔ ایسا کرتے ہیں، میں تمہاری لائف پارٹنر کی سیٹ فل کر دیتا ہوں، تم میرے کی کر دو۔ شاعری بڑے سکون سے بولا جیسے کوئی عام سی بات ہو۔ تم مجھے پرپوز کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ عروج شاعری کی بات سن کر بولی، نہیں تو تمہیں ایسا لگ رہا ہے کہ میں تمہیں پرپوز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ میں تمہیں پرپوز کر چکا ہوں۔ شاعری انتہائی سکون سے بولا۔ شاعری کی بات پر ہما اور عبدالباسط نے ہوٹنگ کی، جبکہ عروج کے تیور دیکھ کر شاعری نے وہاں سے دوڑ لگا دی۔ کیا ہوا؟ بھاگ کیوں رہے ہو؟ احمد شاعری کو دیکھ کر بولا، وہ ایک چڑیل میرے پیچھے پڑی ہے، اس سے بچ کر بھاگ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر شاعری نے پھر سے دوڑ لگا دی۔ کون پڑا ہے؟ شاعری کے پیچھے؟ وہ کہہ رہا ہے میرے پیچھے ایک چڑیل پڑی ہے۔ احمد عروج کو روک کر بولا، واٹ، اس نے مجھے چڑیل کہا؟ عروج غصے سے برمرائی۔ کیا ہوا؟ احمد نے پوچھا۔ آپ اوڑوں کے بجائے اپنی ہونے والی بیوی پر دھیان دیں، عروج ترک کر بولی، جبکہ احمد حیران سا کھڑا رہ گیا کہ اس نے کیا کیا ہے۔ جب کچھ سمجھ نہ آیا تو اپنی ہونے والی بیوی کا دیدار کرنے چل دیا۔ ناراضگی اپنی جگہ، دیدار اپنی جگہ۔ عبدالباسط مارکیٹ کچھ ضروری چیزیں لینے کے لیے آیا تھا کہ اچانک کسی سے ٹکرایا۔ اندھے ہو کیا دکھائی نہیں دیتا؟ وہ لڑکی چیخ کر بولی، دیکھو یہاں لڑکیوں سے ٹکراتے رہتے ہو، اگر غلطی سے ٹکراتے ہو تو آج تک کبھی کسی آنٹی سے یا کسی لڑکی سے کیوں نہیں ٹکرائے؟ لڑکے سے ہمیشہ لڑکیوں کو دیکھ کر ہی ٹکراتے ہو۔ جبکہ عبدالباسط خاموشی سے اس کے ہلتے لب دیکھ رہا تھا۔ او ہیلو مسٹر، میں آپ سے بات کر رہی ہوں۔ اس لڑکی کے کہنے پر عبدالباسط ہوش میں آیا۔ جی آپ نے مجھ سے کچھ کہا؟ عبدالباسط نے معصومیت سے پوچھا۔ چھوڑ نمانا چل یہاں سے، نمانا کی دوست نمانا کو کھینچتے ہوئے بولی۔ نمانا؟ عبدالباسط نے نمانا کا نام زیر لب دہرایا۔ رخ پہ زلفوں کا خوب ڈیرا ہے، تیرگی میں چھپتا سویرا ہے، میں بھی بدنام ہو گئی، آخر اس میں سارا قصور تیرا ہے، ساتھ تیرے ہجوم لوگوں کا، کیسے کہہ دوں فقط تو میرا ہے، سب کے دل میں اتر گیا ہے جو شعر وہ بھی حضور میرا ہے، چاند بدلی میں چھپ گیا ہے کرن، اس نے زلفوں میں ہاتھ پھیرا ہے۔ ہیر سنو جی، ہیر رک کر بولی، بی جان کہہ رہی تھی کہ آج گھر آ جانا، اور ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ میں تمہیں ڈراپ کر لوں۔ وجاہت رک کر بولا، جی اچھا، ہیر آہستہ آواز میں بولی، اور وہاں سے چل دی، بھاگ لو جتنا بھاگنا ہے، آنا تو میرے پاس ہی ہے نا۔ وجاہت ہیر کو جاتے ہوئے دیکھ کر بولا، تھک جائے گی جب وہ دنیا کی ٹھوکروں سے تو دھیرے سے میرے سینے سے آ لگے گی۔ چلیں، وجاہت گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے بولا۔ ہیر نے دھیرے سے ہاں میں سر ہلایا۔ گاڑی میں مکمل خاموشی تھی۔ وجاہت نے ہاتھ بڑھا کر میوزک آن کر دیا۔ مجھے عشق سکھا کر کے رخ موڑ تو نہ لو گے، رکھو ہاتھ میرے دل پر، کہو کبھی چھوڑ تو نہ دو گے۔ گاڑی میں ہلکا ہلکا میوزک گونجنے لگا۔ وجاہت نے ایک چوڑ نظر ہیر پر ڈالی، لیکن وہ باہر دیکھنے میں مصروف تھی، تو وجاہت نے بھی دھیان ڈرائیونگ کی طرف لگا دیا۔ آپ نے گاڑی یہاں کیوں روکی؟ ہیر ایک ریسٹورنٹ کے پاس گاڑی رکتے دیکھ کر بولی، یہاں ہم مووی دیکھیں گے۔ وجاہت بڑے سکون سے بولا، واٹ، یہاں ہوٹل میں مووی؟ ہیر حیرانگی سے بولی، اب تم نے سوال ایسا کیا تو میں جواب بھی ایسا ہی دوں گا نا، ہوٹل آئے ہیں تو یقیناً کھانا کھائیں گے۔ کھانا کھانے آئے ہیں، مجھے بھوک لگی ہے اور تم سے کچھ بات بھی کرنی ہے، بات گھر جا کے بھی کر سکتے ہیں۔ وجاہت ہیر کی بات انسنی کر کے ہوٹل کی طرف بڑھ گیا، تو مجبوراً ہیر کو بھی وجاہت کے پیچھے چلنا پڑا۔ آنا یہاں اب کیا ہوا ہے؟ تمہاری تو درینہ خواہش پوری ہو گئی ہے۔ ہما عروج کو دیکھتے ہوئے بولی، یار وہ بات نہیں ہے۔ عروج منہ بنا کر بولی، کیا مطلب یار؟ مطلب یہ کہ اتنا فضول طریقہ پرپوز کرنے کا، کیا کیا خواب تھے میرے؟ عروج اداسی سے بولی، باجی خوابوں کی دنیا سے باہر نکل آئیں، یہ حقیقی دنیا ہے۔ ہما عروج کے سر پر چت لگا کر بولی، ویسے اس کے علاوہ تو اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ فون کے اسپیکر سے اچانک شاعری کی آواز گونجی۔ یہ کیا تھا؟ عروج حیرانگی سے بولی، یار مجھے شاعری نے فورس کیا تھا۔ ہما معصومیت سے بولی، جبکہ عروج نے ہما کو گھور کر دیکھا اور ہما کے ہاتھ سے فون پکڑ کر کال بند کر دی۔ وجاہت اور ہیر ٹیبل پر آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ بولے، کیا بات کرنی ہے؟ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد ہیر بولی، اتنی بھی کیا جلدی ہے، پہلے کھانا آرڈر کر لیں، بہت بھوک لگی ہے۔ وجاہت ارد گرد دیکھتے ہوئے بولا۔ وجاہت کی بات پر ہیر خاموش ہو گئی۔ تم نے بی جان سے یہ کیوں کہا کہ میں دوسری لڑکیوں کو چھوڑ دوں؟ وجاہت کھانا آرڈر کرنے کے بعد بولا، کیوں مشکل لگ رہا ہے؟ ہیر
برجستہ بولی۔ نہیں، میرا مطلب وہ نہیں تھا، وجاہت صفائی پیش کرتے ہوئے بولا۔ تو کیا مطلب تھا آپ کا؟ آپ خود ہی بتا دیں۔ ہیر آئی برو اچکا کر بولی۔ میرا مطلب تھا کہ میرا کسی لڑکی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو پھر تم نے ایسا کیوں کہا؟ او ہو مسٹر وجاہت، آپ تو جھوٹ بھی بہت اچھا بول لیتے ہیں۔ یقین کریں اس وقت میں آپ کے جھوٹ پہ یقین کر چکی ہوتی اگر میں نے سب اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہوتا۔ ہیر طنز کے تیر چلاتے ہوئے بولی۔ ارے یار، کیا دیکھا ہے؟ مجھے بھی تو بتاؤ۔ اب کی بار وجاہت جھنجھلا کر بولا۔ اس سے پہلے کہ ہیر کچھ بولتی ویٹر کھانا سرو کرنے لگا۔ ویٹر کو دیکھ کر ہیر خاموش ہوگی۔ وہ واؤ، کافی اچھی پڑھائیاں کر رہے ہو ہیر۔ ہیر کے بولنے سے پہلے نمانا ہیر کے ٹیبل پر آ کر بولی۔ آپ یہاں؟ ہیر نمانا کو دیکھ کر کھڑے ہوتے ہوئے بولی۔ ہاں میں تو یہاں اپنی دوستوں کے ساتھ آئی تھی، پر مجھے نہیں پتا تھا کہ تم یہاں ڈیٹ پر آئی ہو۔ نمانا نخوت سے بولی۔ تم جیسی لڑکیوں کو اچھے سے جانتی ہوں، بظاہر تو بڑی نیک بنتی ہو، لیکن مس نمانا منہ سنبھال کر بات کریں۔ میں آپ کو پہلے ہی تربیہ کر چکا ہوں، مجھ سے اور ہیر سے دور رہیں۔ لیکن شاید آپ کی اوپر والی کھوپڑی خالی ہے، جو کوئی بات سمجھ ہی نہیں آتی آپ کو۔ اور ہیر کے ڈیٹ پر آنے سے کوئی مسئلہ آپ کو؟ وہ اپنے شوہر کے ساتھ آئی ہے، کسی غیر کے ساتھ نہیں۔ اور بھی جانتی ہیں، اس لیے آئندہ ہیر کے کردار پر بات کرنے سے پہلے ایک دفعہ اپنی طرف دیکھ لیجیے گا۔ آج کے بعد آپ نے ہیر سے ایسی بات کی تو میں بھول جاؤں گا کہ آپ میری کزن ہیں۔ نمانا اتنی انسلٹ پر غصے سے وہاں سے واک آؤٹ کر گئی، جبکہ ہیر حیرت کا مجسمہ بنے سب دیکھ رہی تھی۔ وجاہت نے بازو سے پکڑ کر ہیر کو بٹھایا اور پانی دیا۔ ہیر ایک ہی سانس میں سارا گلاس پی گئی۔ چلو کھانا کھا لو، وجاہت بات بدلنے کو بولا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، گھر چلیں پلیز۔ ہیر خود پر قابو پاتے ہوئے بولی۔ اوکے چلو، وجاہت ہیر کی طبیعت دیکھ کر بولا۔ وجاہت ٹیبل پر بل رکھ کر ہیر کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ احمر بات سنو، ہما احمر کے سامنے آتے ہوئے بولی۔ جی بولے۔ احمر بے رخی سے بولا۔ سوری۔ ہما نظریں جھکا کر بولی۔ وہ کس لیے؟ احمر سنجیدگی سے وہ اس دن میں نے اتنی بدتمیزی کی تھی اس لیے۔ او تو آپ کو یاد ہے کہ آپ نے بدتمیزی کی تھی؟ میں نے تو سوچا آپ اب تک بھول چکی ہوں گی۔ احمد طنزیہ انداز میں بولا۔ وہ اس دن میں غصے میں سب کہہ گئی تھی، اب سوری بھی تو بول رہی ہوں۔ شکریہ محترمہ، آپ نے سوری بولا۔ میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں اتار پاؤں گا، اتنی بڑی کرم نوازی کی ہے آپ نے۔ آپ مجھے بتاتی، میں خود آ کر آپ کے قدموں میں گر کر معافی مانگتا۔ تمیز سے زیادہ فری ہو رہے ہو۔ سوری کہہ رہی ہوں تو اوپر باتیں سنا رہے ہو۔ نہیں تو نہ صحیح، باہر میں جاؤ، عزت ہضم ہی نہیں ہوتی۔ عزت ہضم ہی نہیں تھی ہو رہی تمہیں، ہما غصے سے بولی، جبکہ ہما کی بات پر احمد گڑبڑا گیا اور محسوس کیا کہ وہ کچھ زیادہ ہی بول گیا ہے۔ ارے یار سنو تو، مذاق کر رہا ہوں۔ احمد جلدی جلدی بولا۔ اگر یہ مذاق تھا تو بہت ہی گھٹیا تھا، ہما چڑ کر بولی۔ وہ میں ناراض تو نہیں تھا، نہ ہی غصہ تھا، میں نے سوچا کہ چلو عزت مل رہی ہے تو تھوڑا بھاؤ کھا لیتے ہیں، پر میں یہ بھول گیا تھا کہ تم جنگلی بلی ہو۔ واٹ؟ تم نے مجھے جنگلی بلی بولا؟ ہما غصے سے بولی۔ نہیں، میں نے تو اپنی فیورٹ وائف کو بولا ہے۔ تمہیں کوئی پرابلم؟ احمد آئی برو اچکا کر بولا۔ نہیں تو، ہما تندی سے بولی۔ لیکن جیسے ہی احمد کی بات سمجھ میں آئی تو ہما نے احمد کو گھور کر دیکھا، جبکہ احمد نے کہکا لگایا۔ کلاس سٹارٹ ہونے میں ابھی 10 منٹ تھے، لیکن ساری کلاس روم میں موجود تھی، کیونکہ نیکسٹ کلاس سر عاصم کی تھی اور سر عاصم 1 منٹ لیٹ آنے پر بھی کلاس میں آنے کی اجازت نہ دیتے۔ سب اپنی اپنی خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ لیڈیز اینڈ جینٹل مین، شہری اسٹیج پر کھڑا ہو کر بولا۔ شہری کی آواز پر مڑ کر سب نے شہری کو دیکھا۔ روج، ول یو میری می؟ شہری روج کے سامنے گھٹنوں پر بیٹھ کر بولا۔ شہری کی بات پر سب نے ہوٹنگ کی اور روج کو یس کہنے کو بولا۔ بولو روج، کیا میری ہمسفر بننا پسند کرو گی؟ بولو میری زندگی کو خوبصورت بناؤ گی؟ شہری کی بات پر روج نے ہاں میں سر ہلایا اور اپنا ہاتھ شہری کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ ساری کلاس ہوٹنگ کر رہی تھی۔ چلو سب مجھے مبارکباد دو کہ مس روج ساری عمر کے لیے میرا سر درد بننے کو تیار ہیں، شہری شرارت سے بولا۔ شہری کی بات پر روج نے شہری کو گھورا، جبکہ باقی ساری کلاس نے کہکے لگائے۔ سوچ رہا ہوں چھوڑ کر شعر و شاعری، تیرے نچلے ہونٹ پر کتاب لکھوں۔ آج احمد اور ہما کے نکاح کی سرمنی تھی۔ تیاریاں زور و شور سے چل رہی تھیں۔ ہیر اور عروج ایک دن پہلے ہی ہما کے گھر موجود تھیں، جبکہ عبدالباسط اور شہری بارات کے ساتھ آ رہے تھے۔ ہما نے ریڈ میکسی پہنی تھی، لائٹ سے میک اپ کے ساتھ ہما بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ واؤ مس امائمہ، آپ کے ہاتھوں میں تو جادو ہے، روج پارلر والی کو دیکھ کر بولی۔ آپ نے تو اس چڑیل کو پری بنا دیا، روج ہما کو تنگ کرنے کی خاطر بولی، جبکہ ہما نے روج کو گھورا۔ ہما بہت پیاری لگ رہی ہو آج تو۔ احمد گیا۔ ہیر بھی ہما کو تنگ کرتے ہوئے بولی۔ ہیر کی بات پر ہما بلش کر گئی۔ اوئے ہوئے، یہاں تو شرمایا جا رہا ہے، آج احمد تو نہیں بچ سکے گا، روج مزے سے بولی۔ لگتا ہے بارات آ گئی۔ ہیر باہر سے آتی آوازوں کو سن کر بولی۔
ہاں مجھے بھی لگ رہا ہے، چلو چل کر دیکھتے ہیں، ہیر عروج کی بات کی تائید کرتے ہوئے بولی اور دونوں باہر کی طرف چل دی۔ ہما تم نہیں چلو گی اپنی برات دیکھنے؟ عروج آنکھوں میں شرارت لیے بولی۔ دفعہ ہو جاؤ یہاں سے، ہما اپنی خفت مٹانے کو بولی۔ ہیر اور عروج دونوں نے ہما جیسی ہی میکسی پہنی تھی، لیکن ان دونوں کی میکسی بلیک تھی۔ لائٹ میک اپ کے ساتھ دونوں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ارے یار دیکھ، آج تو تیرا ویلکم کرنے پڑیاں اتری ہیں، شہری عروج کو دیکھتے ہوئے احمد کے کان میں گھس کر بولا۔ ہاں تجھے تیرے والی نظر آ گئی ہے نا، اس لیے پڑیاں نظر آ رہی ہیں، میری والی پتہ نہیں کدھر ہے، احمد منہ بنا کر بولا۔ صبر رکھو، تجھے تیرے والی نظر آ جائے گی، ایک میں ہی ہوں جس کے والی نظر نہیں آنے والی، عبدالباسط منہ بنا کر بولا۔ عبدالباسط کی بات پر احمد اور شہری دونوں نے اپنی بتی سے دکھائی۔ ہیر پھولوں کی پلیٹ اٹھائے اپنے دھیان سے چل رہی تھی کہ اچانک اس کا پاؤں لڑکھڑایا، اس سے پہلے کہ وہ گرتی کسی نے اسے تھام لیا۔ ہیر نے آنکھیں کھول کر اس گرنے سے بچانے والے مسیحا کو دیکھا۔ آپ؟ ہیر ایک دم بولی۔ جی میں، پر مجھے دیکھ کر تم اتنی حیران کیوں ہو رہی ہو؟ کیا مجھے دیکھ کر اچھا نہیں لگا؟ وجاہت نے جاذبیت سے پوچھا۔ نہیں تو، ایسی تو کوئی بات نہیں، پر آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ شادی پر آیا ہوں، وجاہت اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرتا ہوا بولا۔ لیکن آپ کو یہاں بلایا کس نے؟ میری شادی کی سالی ہے تو اسی نے بلایا ہے، اب تم نے بلانا ضروری نہیں سمجھا مجھے؟ مطلب ہما نے حیران سے بولی۔ جی جی، ہما نے وجاہت مزے سے بولا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، وجاہت ہیر کے چہرے سے بالوں کی لٹ ہٹاتے ہوئے بولا۔ وجاہت کی بات پر ہیر سر جھکا گئی۔ ہاں میں تو سمجھا تھا کہ تم بس لڑنا جانتی ہو، مجھے کیا پتا تھا کہ تم اتنا پیارا بلش بھی کرتی ہو، وجاہت ہیر کو تنگ کرنے کو بولا۔ وہ مجھے ہما بلا رہی ہوگی، ہیر نے وہاں سے کھسکنے میں ہی بلائی جانی۔ نکاح بخیر و خوبی انجام پا چکا تھا، اب دوسری رسمیں شروع ہو چکی تھی۔ دودھ پلائی کی رسم عروج اور ہیر دونوں نے مل کر کرنی تھی۔ میں تو دودھ پیتا ہی نہیں، وہ بھی اتنا مہنگا دودھ۔ نو نو، جیسے ہی عروج نے دودھ کا گلاس احمد کی طرف بڑھایا، احمد نے دودھ پکڑنے سے صاف انکار کر دیا۔ او اچھا، لیکن ہمارے ہاں رسم ہے کہ جب تک دودھ پلائی کی رسم نہ ہو جائے تب تک دلہن کو باہر لے کر نہیں آتے۔ ہیر ایک ادا سے بولی۔ اوئے احمد پی لے دودھ، آج تو یہاں موش لوگ بھی بولنے لگ گئے ہیں، اب تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ عزت سے دودھ پی لو، کہیں ایسا نہ ہو اپنی دلہن سے ہی ہاتھ نہ دھونا پڑ جائے۔ عبدالباسط ہیر کی بات سن کر بولا۔ ویسے مجھے دودھ بہت پسند ہے، وہ بھی جب اتنی خوبصورت لڑکیاں دودھ لے کر آئیں۔ شہری شرارت سے بولا۔ خوبصورت لڑکیوں کے ہاتھ سے دودھ پینے کے لیے آپ کا اپنا بھی خوبصورت ہونا ضروری ہے، عروج بجستہ بولی۔ عروج کی بات پہ شہری کھسیا کر رہ گیا۔ چل ہو گئی تیری آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، عبدالباسط شہری کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا۔ چلے پھر میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ وجاہت شہری کے ہاتھ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے بولا۔ میں تو پی سکتا ہوں دودھ، عروج وجاہت کو دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ میرے خیال میں آپ نے سنا نہیں، خوبصورت لڑکیوں کے ہاتھ سے دودھ پینے کے لیے خوبصورت ہونا ضروری ہے۔ اب کی بار ہیر بولی۔ ایک منٹ، اگر آپ اس وقت آپ خود کو خوبصورت سمجھ رہے ہیں تو یقین مانیں یہ آپ کی خوش فہمی کے سوا کچھ بھی نہیں، ہیر حساب برابر کرتے ہوئے بولی۔ احمد یار، میرا خیال ہے دودھ پی لینے میں ہی تیری بھلائی ہے، عبدالباسط بولا۔ عبدالباسط کی بات سن کر احمد نے دودھ کا گلاس پکڑ لیا۔ چلیں اب نکالیں 1,00,000 روپیہ، عروج احمد کو دودھ پیتا دیکھ کر بولی۔ واٹ؟ یہ ایک گلاس 1,00,000 روپے کا؟ احمد حیرانگی سے بولا۔ واقعی بہت زیادہ ہے۔ ارے نہیں، صرف گلاس نہیں، اس میں موجود دودھ بھی، ہیر بجستہ بولی۔ پر کچھ تو رعایت کی جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دلہن یہاں آئے تو جلدی جلدی نکال لیں پیسے۔ یار میں بھی تم لوگوں کا دوست ہوں، احمد بیچارگی سے بولا۔ صرف یونیورسٹی میں، عروج نے دو بدو جواب دیا۔ احمد نے بالآخر ہار کر 1,00,000 روپیہ عروج اور ہیر کو تھما دیا۔ مل بھی گیا اتنی جلدی؟ یہ ہوئی نہ بات، عروج چہک کر بولی۔ نمانا یار تو سیراب کے پیچھے بھاگ رہی ہے، نمانا یار تو سیراب کے پیچھے بھاگ رہی ہے، نمانا کی دوست نمانا کو سمجھاتے ہوئے بولی۔ وجاہت صرف میرا ہے، صرف اور صرف میرا، سمجھی تم؟ نمانا غصے سے بولی۔ دیکھو نمانا، تمہاری چاہ اس بلبل کے مانند ہے جس کو چھونے کی چاہ میں ہاتھ تو بھیگ سکتے ہیں لیکن ہاتھ نہیں کچھ آئے گا۔ وہ لڑکا جو اس دن ملا تھا تجھ سے، اس میں کیا کمی ہے؟ محبت کرتا ہے وہ تم سے، نمانا کی دوست عبدالباسط کی بات کرتے ہوئے بولی۔ ہاں صحیح کہہ رہی ہو تم، وہ کام کا آدمی ہے، نمانا کچھ سوچتے ہوئے بولی۔ ہیر کل واپس آ گئی تھی، اب ولیمے کے لیے جانا تھا۔ ہیر تیار ہو رہی تھی کہ وہاں نمانا چلی آئی۔ ہیر کہاں جا رہی ہو؟ وہ آپی میری دوست کی شادی ہے تو وہاں جا رہی ہوں، میں ابھی چلوں تمہارے ساتھ؟ نمانا نے پوچھا۔ جی آپی ضرور، ہیر اس کی کایا پلٹ کر حیران ہوئی۔ اوکے
میں ابھی تیار ہو کر آئی۔ اوکے آپی، ہیر مسکرا کر بولی۔ ہیر تیار کھڑی تھی کہ وجاہت وہاں آ گیا۔ چلنا نہیں ہے؟ وجاہت نے پوچھا۔ جانا ہے تو چلو پھر، وجاہت نے گاڑی کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ وہ آپی آ جائیں۔ کون سی آپی؟ وجاہت نے مڑتے ہوئے سوال کیا۔ آپی نعمانہ۔ وٹ؟ وہ ادھر کیا لینے جائیں گی؟ وجاہت نے حیران ہو کر پوچھا۔ پتہ نہیں، پر جانے کو کہہ رہی تھی تو میں منع تو نہیں کر سکتی تھی۔ اچھا، ویسے میں تو تمہارے ساتھ پہلے ہی چاروں شانے چت ہو چکا ہوں، پھر اتنا تیار ہو کر مجھے معصوم پر ظلم کیوں کرتی ہو؟ وجاہت شوق سا بولا۔ جی ہاں جی، وہ آپی آ گئی، ہیر نعمانہ کو دیکھ کر بولی۔ نعمانہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھنے کے لیے آگے بڑھی کہ وجاہت نے ہیر کا ہاتھ پکڑ کر ہیر کو فرنٹ سیٹ پر بٹھا دیا۔ وجاہت کی اس حرکت پر نعمانہ تلملا کر رہ گئی، جبکہ ہیر پریشان سی بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بیٹھ جو آج کے دن وجاہت کے ساتھ، اس کے بعد یہاں میں ہی بیٹھوں گی، نعمانہ نخوت سے بولی۔ ہجر کے موسم میں یہ بارش کا برسنا کیسا، ایک صحرا سے سمندر کا گزرنا کیسا۔ ارے اے میرے دل، نہ پریشان ہو اتنا، تنہا ہو کر وہ تیرے ساتھ چلا کب تھا، بچھڑنا کیسا۔ دیکھنے میں تو کوئی درد نہیں، دکھ بھی نہیں، پھر یہ آنکھوں میں یوں اشکوں کا ابھرنا کیسا۔ بے وفا کہنے کی جرات بھی نہ کرنا اس کو، اس نے اقرار کیا کب تھا، مکرنا کیسا۔ ہما پنک کلر کی ساڑی لائٹ میک اپ کے ساتھ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ کیسی ہو؟ ہیر ہما کے گلے لگتی ہوئی بولی۔ میں ٹھیک ہوں، پر تم اتنی لیٹ کیوں آئی ہو؟ ہما ناراضگی سے بولی۔ سوری یار، اس سے ملو، یہ میری آپی ہیں، ہیر نعمانہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ ہائے، ہما مسکرا کر بولی۔ ہائے کیسی ہو؟ نعمانہ بیزاری سے بولی۔ ٹھیک، جبکہ ہما خوش دلی سے بولی۔ یہ روج کدھر ہے؟ ہیر نے ادھر ادھر دیکھتے سوال کیا۔ پتہ نہیں، یہیں کہیں ہوگی شیری کے ساتھ، ہما مسکرا کر بولی۔ اوکے میں دیکھتی ہوں اس کو۔ ہیر یہ کہتے ہوئے اسٹیج سے نیچے اتر گئی۔ آپ یہاں؟ عبدالباسط نعمانہ کو دیکھتے ہوئے بولا۔ جی کیوں، میں یہاں نہیں آ سکتی؟ نعمانہ مسکرا کر بولی، جبکہ عبدالباسط پریشان سا نعمانہ کی مسکراہٹ سمجھنے لگا۔ کل تک تو وہ اس کو کھانے کو دوڑتی تھی اور آج مسکرایا جا رہا ہے، رب خیر کرے۔ کیا ہوا، کہاں کھو گئے؟ آپ کی خوبصورتی کو دیکھ کر تو کوئی بھی کھو سکتا ہے، پھر میں کیا چیز ہوں؟ عبدالباسط مسکرا کر بولا۔ لوفر، نعمانہ نے دل میں سوچا، لیکن بظاہر مسکرا دی۔ بہت محبت کرتے ہیں مجھ سے، نعمانہ ایک ادا سے بولی۔ خود سے بھی زیادہ، پر محبت تو امتحان مانگتی ہے، ہر امتحان کے لیے تیار ہوں۔ ٹھیک ہے، پھر میرا ایک کام کرنا ہوگا، آپ حکم کریں۔ عبدالباسط جاذبیت سے بولا۔ سوچ لو۔ اب کیا سوچنا؟ عبدالباسط بجستہ بولا۔ ٹھیک ہے، تمہیں ہیر ہو وجاہت کو علیحدہ کروانا ہوگا، جس دن وہ ایک دوسرے سے علیحدہ ہو گئے اس دن یہ نعمانہ تمہاری۔ لیکن کچھ نہیں، مجھے پانے کے لیے یہی شرط ہے، سوچ لو۔ ٹھیک ہے، منظور ہے مجھے، پر اس کے لیے مجھے کرنا کیا ہوگا؟ عبدالباسط کچھ سوچ کر بولا۔ عبدالباسط کی بات سن کر نعمانہ عبدالباسط کو آج کا پلان سمجھانے لگی۔ اوکے ایسا ہی ہوگا، عبدالباسط بولا۔ اوکے، نعمانہ مسکرا دی۔ ہمارے بھی دن آئیں گے، شہری عروج کو دیکھتے ہوئے بولا۔ ہاں، جب ڈاکٹر کہیں گے ان کو گھر لے جائیں، ان کا وقت آ گیا ہے، عروج نے منہ بگاڑ کر جواب دیا۔ عروج کی بات پر سب نے کہکے لگائے، جبکہ شہری دل محسوس کر کے رہ گیا۔ ویسے یار، یہ لڑکیاں 2 دن سے میک اپ کر کے ہمیں لفٹ نہیں کروا رہی، بس کل ہی کا دن ہے، پھر دیکھنا اپنی اصلی حلیے میں واپس آ جائیں گی۔ شہری جل کر بولا۔ جس مرضی حلیے میں رہیں، تم لوگوں کے لیے نو لفٹ کا ہی بورڈ ہے۔ عروج نے بھی حساب برابر کیا۔ بادشاہ تھے ہم اپنے مزاج مستی کے، عشق نے تیرے دیدار کا فقیر بنا دیا۔ ہیر جاؤ اوپر برائڈل روم سے پھول لے آؤ۔ پر آپی وہاں کس نے رکھے ہیں؟ ہیر نے سوال کیا۔ میں ہی غلطی سے رکھ آئی تھی، نعمانہ بولی۔ اوکے آپی، میں لے کر آتی ہوں، نعمانہ نے باسط کو برائڈل روم جانے کا میسج کیا۔ ہیر جیسے ہی پھول لے کر واپس مڑی۔ عبدالباسط آپ؟ ہیر عبدالباسط کو برائڈل روم میں دیکھ کر حیران ہوئی۔ جی مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ کیا بات کرنی ہے؟ ہیر حیران ہوئی۔ مجھے بہت یقین ہے نا تمہیں اپنی ہیر پر، آؤ میں تمہیں اس کی اصلیت دکھاؤں۔ 10 جگہ افیئر چلا رہی ہے، نعمانہ وجاہت کے سامنے آتے ہوئے نخوت سے بولی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اور مجھے ہیر پر یقین ہے، میرے راستے سے ہٹو، ابھی دیکھتے ہیں کتنا یقین ہے، نعمانہ وجاہت کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی اور اسے برائڈل روم کی طرف لے گئی۔ عبدالباسط نے جب باہر سے شور کی آواز سنی تو جلدی سے ہیر کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہیر دراصل بات یہ ہے، یہ دیکھو ہیر کی اصلیت، نعمانہ دروازہ کھول کر بولی، جبکہ ہیر وجاہت کو یوں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وجاہت ایسے کوئی بات نہیں ہے، ہیر آگے بڑھ کر بولی۔ بس زیادہ نیک پروین نہ بنو، تمہاری سچائی سامنے آ گئی ہے اب، نعمانہ نخوت سے بولی۔ وجاہت کچھ دیر تو سب کو دیکھتا رہا۔ یار چیز کیا ہو تم، اتنی گھٹیا حرکتیں کرتے ہوئے شرم نہ آئی تمہیں؟ وجاہت گرایا۔ نعمانہ نے فاتحانہ نظروں سے ہیر کو دیکھا۔ نعمانہ میں نے تمہیں پہلے بھی منع کیا تھا کہ مجھ سے اور ہیر سے دور رہنا، پر پیار کی زبان تو شاید تمہیں سمجھ نہیں آتی۔ وجاہت ہیر کے گندے پر بازو پھیلاتا ہوا بولا۔ تمہیں کیا لگا تھا تمہاری اس سو کولڈ گھٹیا حرکت کو میں سمجھ نہیں پاؤں؟ ارے بی بی، بے وقوف سمجھ رکھا ہے کیا؟ میں ہیر سے محبت نہیں عشق کرتا ہوں،
تو جیسے عشق میں شرک کی گنجائش نہیں ہوتی، ویسے ہی عشق میں شک کی بھی گنجائش نہیں ہوتی، اور تمہاری ان حرکتوں سے ہمارا تو کچھ نہیں جانے والا، انفیکٹ ہمارا رشتہ اور مضبوط ہو گیا، لیکن تم انسانیت کے معیار سے بھی نیچے گر جاؤ گی۔ عورت کا معیار اس لیے نہیں بولا کیونکہ تم جیسی عورتیں عورت کا معیار کہاں جانتی ہیں۔ وجاہت نفرت سے بولا، تھینک یو یار۔ وجاہت عبدالباسط کے سے گلے مل کر بولا، تم جیسے دوست قسمت والوں کو ملتے ہیں، اور یقین جانو ہیر بہت خوش قسمت ہے کہ اس سے تم جیسا دوست ملا۔ وجاہت مسکرا کر بولا، ہیر ہونمانا ہوں کی طرح وجاہت کی بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب عبدالباسط کو تم نے یہ سب کرنے کو کہا تو اس نے سب لفظ بلفظ آ کر مجھے بتا دیا، تو یہ سب ڈرامہ رچانے کو اسے میں نے ہی کہا، کیونکہ میں تمہیں سبق سکھانا چاہتا تھا کہ یہ تمہارا جس بقول تمہارے کسی کام کا نہیں ہے۔ اس سے نہ تو تم میری محبت پرواہ کر پائی اور نہ ہی باسط کی دوستی پر، الٹا خود ہی ذلیل ہوئی ہو۔ وجاہت غصے سے بولا اور ہیر کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ آئی ایم سوری۔ تمہارا محبت اپنی جگہ، لیکن میں اپنی دوست کوئی زندگی برباد نہیں کر سکتا۔ تم جانتی ہو جس وقت کوئی رشتہ ساتھ نہ دے، اس وقت ایک واحد رشتہ دوست کا ہی ہوتا ہے جو ساتھ دیتا ہے، اور میں اپنی دوست کو داغدار نہیں کر سکتا تھا۔ میں محبت میں سر جھکانے کا قائل نہیں ہوں، بلکہ عزت کے بدلے عزت کا قائل ہوں۔ اگر ہیر مجھے عزت دے رہی تھی تو میں اس کی عزت کیسے تار تار کر سکتا تھا؟ آج اگر میں تمہارا ساتھ دے دیتا تو دوستی کا رشتہ بدنام ہو جاتا، جو میں ہرگز نہیں چاہتا، کیونکہ میرے قریب دوستی ہی سب رشتوں سے پاک رشتہ ہے۔ عبدالباسط یہ کہہ کر باہر چلا گیا، جبکہ نمانہ نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ سراب کے پیچھے بھاگنے کا انجام یہی تھا۔ اس نے قسمت پر یقین نہ کیا اور خود قسمت بنانی چاہی، وہ بھی کسی اور کی چیز چھین کر، لیکن وہ شاید یہ بھول چکی تھی کہ خدا کی لاٹھی بے آواز ہے، اور اب شاید آگاہی کا وقت آ چکا تھا۔ سب ایک دوسرے کو تنگ کرنے میں اور ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں مصروف تھے۔ ہر طرف کہکے گونج رہے تھے، مکمل منظر تھا، ہر کوئی خوش تھا، بے فکری سے کہکے لگا رہا تھا، لیکن کہیں احتساب کا وقت آیا تھا۔ دوسرے سے خوشیاں چھیننے والوں سے آج رب نے خوشیاں چھین لی تھیں۔ ایسے لوگوں کو نہ تو محبت راس آتی ہے اور نہ رشتے، اور پھر جس چیز کی ناقدری کی جائے رب وہ چیز چھین لیتا ہے۔ یوں نمانہ سے بھی چھین لیا گیا اس کے رشتے، اس کی محبت، اور اب اس کے ہاتھ میں سوائے پچھتاوے کے کچھ بھی تو نہیں بچا تھا۔ تھینک یو وجاہت۔ ہیر اپنے ہنستے کھلتے دوستوں کی طرف دیکھ کر وجاہت سے مخاطب ہوئی، کس لیے؟ مجھ پہ یقین کرنے کے لیے؟ نہیں ہیر، یہ تو میری محبت کا امتحان تھا، مجھے تو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ میں تو اس امتحان میں کامیاب ہو گیا، ورنہ بہت سے لوگ تو ڈگمگا جاتے ہیں۔ وجاہت مسکرا کر بولا۔ ہیر نے مسکرا کر اپنا سر وجاہت کے کندھے پر رکھ دیا۔ ہیر کے یوں سر رکھنے پر وجاہت ہولے سے گنگنایا، مکمل 2 ہی دانوں پر تسبیح محبت ہے، جو آئے تیسرا دانہ یہ ڈوری ٹوٹ جاتی ہے۔ مطمئن وقت ہوتا ہے محبت کی نمازوں کا ادا، جن کی نکل جائے قضا بھی چھوٹ جاتی ہے۔ محبت کی نمازوں میں امانت ایک کو سونپیں، محبت کی نمازوں میں امانت ایک کو سونپیں، اسے تکنے سے نیت ٹوٹ جاتی ہے۔ محبت دل کا سجدہ ہے جو ہے توحید پر قائم، نظر کے شرک والوں سے محبت روٹھ جاتی ہے۔ وجاہت کے یوں غزل کرنے پر مسکرا دی اور رب کا اتنی خوبصورت زندگی دینے پر شکر ادا کرنے لگی۔ سنو، وجاہت دھیرے سے بولا، اب تو میرے عشق سے وحشت نہیں ہوتی تمہیں؟ وجاہت ہیر کے الفاظ یاد کرتا ہوا بولا، نہیں، اب اس وحشت سے محبت ہونے لگی ہے۔ ہیر نے بھی مسکرا کر جواب دیا اور دونوں ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھ گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بدگمانی کے سائے چھڑ چکے ہیں اور ایک خوبصورت زندگی ان کی منتظر ہے۔ ختم شد۔ امید ہے آپ کو یہ ناول اچھا لگا ہوگا۔ اپنے فیڈ بیک کومنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گے، اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں گے، اور اللہ حافظ۔